وہ بلیک تھری پیس پہنے شاندار سی بلیک کار سے نیچے اترا، تیزی سے 100 منزلہ عمارت کے اندر داخل ہوا۔ ہر جگہ اس کے گارڈز اس کے ساتھ موجود تھے اور اس کے کہے بھی داخل ہونے سے پہلے سامنے والا دروازہ کھول دیا جاتا۔ بڑے سے شیشے کے دروازے کو دھکیل کر وہ کانفرنس روم میں داخل ہوا، جہاں آج بیرون ممالک گاڑیوں کی کئی کمپنیز کی بہت خاص میٹنگ تھی۔ میر ہادی بے دلی سے بیٹھا کمپنیز کے سی ای اوز کی اپنی کمپنی کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے سن رہا تھا۔ تمام تر توجہ مگر اپنے فون میں آنے والے میسیجز اور ویڈیوز پر تھی۔ اس وقت امریکہ میں صبح کے 9:30 بجے تھے۔ دفتر میر ہادی کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل نمودار ہوئے۔ میٹنگ گئی بھاڑ میں۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر میٹنگ کینسل کرنے کا اشارہ کرتا اندر اپنے آفس کے پرائیویٹ کیبن میں داخل ہوتا۔ دھاڑ کی آواز سے گلاس ڈور بند کیا تھا اور اتنے مہینوں بعد وہ نمبر ڈائل کیا جو کہ دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، کمزور سی آواز سنائی دی۔ رانا لویزا میر ہادی، اگر انہی پیروں پر چل کر گاڑی میں نہ بیٹھی تو میرا شارپ شوٹر جو تمہارے ظفر بھائی کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہے بغیر سوچے سمجھے گولی چلا دے گا۔ وہ لیزر لائٹ تو نظر آ ہی گئی ہوگی نا، تم کیوں چاہتی ہو کہ لازمی ہی اپنے ہاتھ ایک خون میں رنگ لوں؟ مخصوص گڑاہٹ سی تھی جو اتنے مہینوں بعد سنائی دی تھی۔ لویزا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تمہارا دھیان کدھر ہے آخر؟ کس کا فون ہے؟ ظفر بولے جا رہا تھا جبکہ وہ گہرے گہرے سانس لیتی انہی قدموں سے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ ظفر اپنی جگہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ گاڑی تک پہنچ کر اس نے اپنا ماتھا مسلا۔ افضل کاکا نے نگاہیں چڑھائی تھی، جھٹکے سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ بھاگ کر آنے والے کی وجہ سے سانس پھول چکا تھا۔ اتنے دنوں بعد اس بے مہر ستمگر کی آواز سنائی دی بھی تو پھر سے وہی ضد، ہٹ درمی، بے اعتباری اور اپنی من مانی کرتی سارے زخم ہرے کر گئی۔ ادھر وہ سیٹ پر بیٹھ کر اب سکون سے آنکھیں موندے ان سانسوں کی آواز اب یوں سن رہا تھا جیسے ان کی نرماہٹ اور گرماہٹ اپنی روح میں اترتی محسوس کر رہا ہو۔ آئی ہیٹ یو میر ہادی، ایک سسکی سی سنائی دی۔ بولتی رہو، اچھا لگ رہا ہے، یہی صحیح، وہ سکون سے بولا۔ اعتبار نہیں ہے مجھ پر یا بد کردار سمجھتے ہیں؟ وہ پھنکاری۔ شٹ اپ ایلو جان، بس ایک یہ آدمی جانے کیوں مجھے زہر لگتا ہے، جب تمہاری طرف دیکھتا ہے دل کرتا ہے اس کی آنکھیں نکال کر چیل کووں کو کھلا دوں۔ وہ پھر اطمینان سے بولا تو لویزا کو آگ لگی۔ کیوں دنیا کو اپنے پیروں تلے رونے کا ٹھیکہ صرف آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ وہ جل کر کہتی غیرت طنز کر گئی تھی۔ سوئی سی تھی جو میر ہادی کی روح میں پھر چبھی۔ لویزا، بے چین سا ہو کر میر ہادی نے ظالم لڑکی کو پکارا۔ مر گئی لویزا، میر ہادی مار گئے تھے آپ رانا لویزا میر ہادی کو اپنے ہی ہاتھوں سے، بھول گئے؟ مر گئی میں آپ کے لیے، بول کر فون بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ یہ شخص نہ اسے چین سے جینے دیتا تھا نہ مرنے۔ اور وہ جو لویزا کی آخری بات سن کر اپنا سانس بھی روک چکا تھا، جیسے اتنے دن مہینوں سے ایک ایک پل تڑپا تھا، بہت تکلیف میں دن گزارے تھے اپنی زندگی سے دور، اپنے بچے کے بغیر۔ ہر روز ممتاز بیگم کے روم میں وہ گھنٹوں زارون سے اور تمام گھر والوں سے ویڈیو چیٹ کرتا تھا۔ زارون اب پہچاننے لگا تھا سب کو۔ اس دن رانا میر ہادی ویڈیو بند ہونے کے بعد کافی دیر تک رویا جب زارون نے موبائل کو چومتے ہوئے پہلی مرتبہ اسے بابا کہا تھا۔ یہ تو ایلو جان کی غلط فہمی تھی کہ وہ اسے بے خبر ہے، اس کے پل پل کا حساب رکھا ہوا تھا رانا میر ہادی نے۔ اتنے عرصے میں حویلی میں لگے مختلف کیمروں کے ذریعے وہ اسے دیکھ کر سکون حاصل کرتا رہا تھا، اور اب تو زارون سال کا ہونے والا تھا، وہ پھر بھی اس سے دور تھا اور اب بے چینی حد سے سوا تھی۔ اور آج یہ سب ہو گیا اور اس کے صبر کا بندھ ٹوٹ گیا تھا۔ اپنا سارا غم و غصہ نکال کر اب پھر دل بوجھل ہو چکا تھا اس کی آخری بات پر۔ حویلی میں آج پھر خوشیوں کی بارات اتری تھی۔ زارون پورے 1 سال کا ہو چکا تھا۔ فنکشن تو بس گھر گھر میں ہی تھا، مگر پورے گاؤں میں نظر و نیاز اور کھانا وغیرہ ضرور تقسیم کیا گیا تھا۔ بظاہر سب بے حد خوش تھے، ہاں، مگر یہ الگ بات تھی کہ یہ خوشیاں ادھوری تھی، نامکمل تھی۔ شام 7 بجے کا وقت تھا، سب تیار تھے۔ آج موسم بھی ذرا خراب سا ہی تھا۔ لویزا اپنی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ پیروں تک یلو کلر میکسی جس پر ریڈ امبرائڈری کا کام تھا، ریڈ سکارف، اور اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی نرم لبوں پر ریڈ لپسٹک لگا رہی تھی۔ کھڑکیوں سے ٹھنڈی یک بستہ ہوائیں کھلی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آتی جسم و جاں میں سنسنی سی پیدا کر رہی تھی اور کسی کی یاد دلاتی دل میں ہوک سی اٹھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے غائب دماغی کے عالم میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنا سجا سنورا روپ دیکھ رہی تھی جو کہ بالکل اسے فضول اور بیکار سا لگ رہا تھا، جسے سراہنے والا کوئی نہیں تھا، خراج بخشنے والا سمندروں پار بیٹھا تھا۔ وہ یوں ہی کھوئی کھوئی سی کھڑکی تک آئی، کچھ الفاظ کچھ جملے دماغ میں گڈ مڈ سے ہوئے اور دل نے پسلیوں سے سر پٹک پٹک کر اسے نیم چاند سا کر دیا تھا، تب ضبط ٹوٹا اور آنکھوں سے آنسو نکل کر بے مول ہوئے۔ ایسی ہی بارش تھی وہ جس میں اس کا ساتھ تھا، اس کی پاگل قربت میں وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین انسان سمجھتی تھی۔ کتنا خوبصورت وقت تھا آج، دل کے دریچوں میں اس کی یادیں رقص کرتی پھر رہی ہیں، دبی دبی سی سرگوشیاں تھیں جو اس کے چاروں جانب گونج رہی تھیں۔
یو نو واٹ اہلو جان، ایک طوفان تو اپنے وجود پر جھیل چکی ہے، مگر اب سامنے کھڑی اس طوفان کو جھیلنا ہے تمہیں۔ نو، یس، اس طوفان کو کس نے دعوت دی تھی کہ وہ باہر آئے؟ تم خود الجھی ہو، اب جھیلنا تو پڑے گا میری جان۔ اس عشق نے جو میرے سینے میں آگ بھڑکائی ہے وہ میں آج تمہارے وجود میں منتقل کروں گا۔ جسم و جان اس کی یاد میں سلگ اٹھے تھے اور یہی جلن آنکھوں کے رستے گرم آنسو بن کر گالوں پر بہہ رہی تھی جیسے۔ دفتن ایک تیز بھوچار نے اس کے چہرے پر نرم سا بوسہ لیا اور روح تک تڑپی وہ۔ نویزہ پیچھے سے بخت کی آواز سنائی دی تو وہ چونکی۔ وہ یک دم ہی بخت کے جانب نہیں پلٹ پائی تھی۔ سب آ چکے ہیں حویلی سے، امی لوگ بھی۔ موسم بھی بہت خراب ہو رہا ہے، زارون بھی تیار ہے، سب نے واپس بھی جانا ہے، نیچے اما سائیں بلا رہی ہیں تمہیں۔ بخت نے شرمندہ سا ہو کر اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ بخت آبی، آپ تو مجھے بد دعائیں دیتی ہوں گی نا، کتنی سیلفش اور غاصب ہونا میں۔ آپ کو بھی آپ کے شوہر سے دور کر دیا میں نے۔ وہ پھر بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ غلط ہو تم لویزا، انسان اس چیز کے دور جانے پر افسوس کرتا ہے جو پہلے اس کے پاس ہو۔ وہ تو کبھی میرا تھا ہی نہیں لویزا، اس لیے مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، تم اپنی تڑپ تکلیف اور یادوں کا بل میرے سر پر مت پھاڑو نا، تمہاری تو روح تک میں بسا تھا نا، وہ اتنے قریب آیا تھا، اس لیے اگر اس کی دوری جینے نہیں دے رہی تو پکار لو اسے لویزا، مجھے یقین وہ تمہاری آدھی پکار پر ہی سر کے بل چلا آئے گا۔ بخت نے اطمینان سے کہا۔ چلے آپ ہی باہر چلتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے بھیگے کونے صاف کرتی، اس کی باتیں نظر انداز کرتی تیزی سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج دلہن کی طرح گلابوں، آرٹیفیشل آرائش اور بلون سے سجایا گیا تھا جنہیں دیکھ کر زارون بہت خوش ہو رہا تھا اور مسلسل کلیپنگ کرتے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ تمام مناظر کوئی میر لاج میں بیٹھا بوجھل دل کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ جب بالکل بھی رہا نہیں گیا تو وہ چلا آیا تھا واپس میر لاج، کسی کو معلوم نہیں تھے سوائے افضل اور عالی کے۔ ہاں، مگر اپنے وعدے کی پاسداری لازم تھی جو وہ حویلی نہیں جا پایا تھا۔ لویزا اور بخت باہر آئے تو محفل میں سناٹا سا چھا گیا۔ زمور نے سر تا پا بڑے غور سے اس پری پیکر کے وجود کو غلیظ سی نگاہوں سے دیکھا۔ جب میر ہادی کی غیر موجودگی میں اس کی ہر چیز تو بظاہر اس کا تسلط تھا تو اس پری پر کیوں نہیں؟ زمرد اپنی غلیظ اور شیطانی سوچ پر مسکرایا۔ آج کل کسی لڑکی کو، خاص کر جس کا شوہر بھی اس کے پاس نہ ہو، ہراساں کرنا اور اسے اپنے بس میں کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ کوئی اس کی گندی نگاہیں خونخوار نگاہوں سے جانچ رہا تھا اور اچھی طرح نوٹ بھی کر چکا تھا۔ ہاں، مگر دل کو یہ تسلی ضرور تھی کہ وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ رانا میر ہادی کے لیے اس کو اس کی مرضی کے بغیر مخالف سمت کی ہوا بھی نہ چھو پائے تو زمرد کس کھیت کی مولی تھی؟ لویزا نے زارون کو گود میں لے کر کیک کاٹا، سب نے کلیپنگ کی۔ لویزا نے سب کو کیک کا پیس کھلایا تھا، تبھی زمرد اپنے موبائل میں بظاہر زارون کی پکس لینے والا تھا، مگر اس کی سوچ اس وقت کتنی گندی تھی یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ ایک منٹ زمرد بھائی، آئی ایم سوری، مگر میں کسی کو اپنی پکس نہیں لینے دیتی، لویزا نے بلند اور رعبدار آواز میں کہا۔ زمرد کو تو سانپ ہی سونگھ گیا۔ لویزا نے زارون کو بخت کی گود میں تھمایا۔ اب آپ لے لے جتنی بھی پکس لینی ہے، وہ اطمینان سے کہتی اپنے روم کی جانب گئی، مگر روم میں جانے کی بجائے پچھلے لان کی جانب چلی گئی۔ دم سا گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ کون لڑکی نہیں پہچانتی ہوگی اپنے اوپر اٹھنے والی نگاہ کو کہ وہ مخلص ہے یا گندی؟ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی اس کی غلیظ نگاہیں خود پر۔ ابھی اگر وہ ہوتا تو اس بندے کی آنکھیں نکال لیتا۔ لوٹ پھیر کر تان پھر آ کر اس شخص پر ہی ٹوٹی تھی۔ ہلکی ہلکی فوار اب بھی برس رہی تھی۔ باہر والی بارش تھم چکی تھی، مگر لویزا نے جن آنسوؤں کو آنکھوں کے ذریعے بہنے کی اجازت نہ دی تھی اب وہ اس کے اندر دل پر گر رہے تھے۔ تبھی اپنے پیچھے آہٹ سی سنائی دی۔ وہ یک دم پیچھے مڑی تو آنکھیں چندیا سی گئی۔ زمور سیکنڈ میں اس کی پک لے چکا تھا اور خباثے سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا ذلیل حرکت ہے؟ لویزا نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہا ہوں۔ اس نے ایک آنکھ ونک کی۔ اس بغیرتی کا مطلب؟ لویزا غرائی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو میں میر ہادی کا بڑے والا دشمن ہوں، تو تم مجھے دوست بنا سکتی ہو، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ یقین کرو تمہاری بے وفائی سے وہ اٹھ نہیں پائے گا، مل کر اسے برباد کرتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ زمرد نے بڑی نچلی سطح پر گرتے ہوئے اپنے گھٹیا ترین ارادے بتائے۔ وہ اسے ہراساں کرنے قدم قدم چلتا اس کے قریب تر آیا۔ جن پیروں پر چل کر یہاں آئے ہو اپنی منحوس شکل لے کر انہی قدموں سے واپس چلے جاؤ، نہیں تو بہت پچھتاؤ گے، لویزا نے ہاتھ باندھ کر اطمینان سے کہا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا، کیا کرو گی؟ گارڈز کو بلاؤ گی یا چلا کر گھر والوں کو؟ میں جن کے سامنے یہ بولوں گا کہ تم نے خود اشارہ کیا کر کے مجھے یہاں بلایا ہے؟ تم جیسے ذلیل، گھٹیا، بزدل اور مردود لوگوں کے لیے مجھ جیسی کو نہ گارڈ کی ضرورت ہے نہ ہی کسی گھر والے کی، تمہارے لیے تو رانا لویزا میر ہادی اکیلے کافی ہے۔ لویزا کا سسراتا لہجہ زمرد چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے آئی برو چکایا۔ لویزا نے سب سے پہلے سیکنڈوں میں اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل کھینچ کر زمین پر پٹک کر چکنا چور کیا۔ یوں پاگل لڑکی! زمرد لویزا کی جانب لپکا، شاید اسے بے عزت کرنا چاہتا تھا، مگر وہ سیکنڈوں میں جھک کر اس کے پہلو سے نکلی۔ برآمدے میں پڑا چھوٹا سا گملہ ہی اس کے ہاتھ لگا۔
جسے وہ پل میں تھام کر زمرد کی پشت سے اس کے سر پر پھوڑ چکی تھی۔ وہ لہو لہان سر پر ہاتھ رکھ کے ہکا بکا رہ گیا، پھر تکلیف کے مارے لویزا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ بخت آپی، بخت آپی، لویزا چلائی تو زمرد گھبرایا، مگر اتنے میں سب گھر والے وہاں پہنچ چکے تھے۔ ارے کیا ہوا؟ یہ زمرد کو کیا ہوا؟ فرحین نے اپنے بیٹے کی طرف لپکی۔ کچھ نہیں آنٹی، سنبھل کر نہیں چل رہے تھے اور منہ کے بل گر پڑے اور گملہ سر پر لگ گیا۔ ایک ماں کی نصیحت بچے پر زیادہ اثر کرتی ہے، انہیں سمجھا دیجیے گا کہ سنبھل کر چلا کرے۔ وہ مبہم الفاظ میں اسے تنبیہ کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زمرد کا دل کیا ڈوب مرے۔ تمام مہمان رخصت ہو گئے تھے۔ علی اور اجالا کو لویزا نے رات رکنے کا بولا تھا۔ لویزا اپنے کمرے میں تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ زارون سو چکا تھا جب علی ہلکی دستک دے کر روم میں داخل ہوا۔ بھابی، علی نے پکارا۔ جی، وہ ہمتن گوش ہوئی۔ زارون کو میر لاج لے کر جانا ہے، علی نے کہا تو بے تحاشا چونکی۔ کیوں، کس لیے اور رات کے اس وقت؟ زارون کو اس کے بابا سے ملانے کے لیے لے کر جانا ہے، کیونکہ وہ صبح کی فلائٹ سے دوبارہ واپس چلا جائے گا۔ میں اور اجالا ہوں گے اور ساتھ بخت بھابی ہوں گی۔ ہم اپنے گھر چلے جائیں گے اور بخت بھابی صبح زارون کو لے کر واپس چلی آئیں گی، علی نے سنجیدگی سے بتایا، جبکہ وہ سامنے کھڑی بظاہر پتھر بنی اس لڑکی کا لمحہ بہ لمحہ تاریک پڑتا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا، جو اب دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ لے جائے، میرے بچے کا خیال رکھیے گا۔ لویزا نے اپنا رخ علی کی جانب سے موڑ لیا کہ کہیں آنکھیں کسی کے سامنے ہی نہ لہو چھلکاتے رونے لگ جائیں۔ بخت اور اجالا کے کمرے کے قریب آتی آوازیں سن کر اس نے جان بوجھ کر خود کو واش روم میں بند کیا۔ زارون کی چیزوں کا چھوٹا سا بیگ بخت کے ہاتھ میں تھا۔ چلے بخت بھابی، اٹھائیے زارون کو، ہمیں جلدی نکلنا ہے، کافی وقت ہو گیا ہے، ہادی بھی ویٹ کر رہا ہوگا، علی نے عجل بھرے انداز میں کہا تو اجالا کو حیرت ہوئی۔ علی، مگر لویزا، اجالا نے کہنا چاہا مگر علی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اجالا سمجھ گئی، تبھی وہ تینوں زارون کو لیے روم سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لویزا نے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دی۔ کاش وہ سامنے ہوتا تو اپنے ناخنوں سے اس کا منہ نوچ لیتی۔ انا کی جنگ تھی، اس کی دی گئی خود کو سزا آج لویزا کو اپنی ناقدری لگ رہی تھی۔ خوب، بہت خوب، اتنی اکڑ ہے کہ اپنی غلطیوں پر پچھتانے اور مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے مجھے ہی جھکانا چاہتے ہیں، میں ہی واپس بلاؤں، یہ کبھی نہیں ہوگا رانا میر ہادی۔ لویزا نے سکارف اور جویلری خود سے نوچ کر پھینکی اور اپنے بال مٹھی میں جکڑے۔ میری بجائے بخت آپی کو بلایا، جان بوجھ کر جلانا چاہتے ہیں مجھے یا تڑپانا، مگر مجھے بالکل پرواہ نہیں آپ کی۔ سنا آپ نے؟ وہ انا کی جنگ میں انا کی ماری لڑکی ہر بات کا الٹا مطلب نکالتی رہی، خود ہی سلگتی رہی۔ رانا میر ہادی اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا حویلی کا ایک ایک منظر اپنے دل میں اتارتا رہا۔ یلو فراک میں اس کی سانسوں میں بسی وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ آج سب سے زیادہ ایک باپ تڑپا تھا۔ وہ اپنی یہ تڑپ نہ لفظوں میں بیان کر سکتا تھا، نہ ہی عمل سے اس کا اظہار کر سکتا تھا۔ ایک بچے کے لیے ماں کی ممتا کا اگر کوئی نعم البدل نہیں تو دنیا میں پدرانہ شفقت کا بھی کوئی نعم البدل نہیں۔ تبھی اس نے حویلی فون کر کے علی کو زارون کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ پھر زمرد سے ہوئی اپنی شیرنی کی مٹ بھیڑ بھی وہ مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بڑی غلطی کی تھی زمرد نے، جو رانا لویزا میر ہادی سے الجھ بیٹھا۔ زمرد کا حشر وہ حسب معمول بڑی آسانی سے بگاڑ چکی تھی۔ اس کے بعد علی کا اسے زارون کو لے جانے کے لیے بولنا، جواب میں اس کے تاثرات اور بات کا ریاکشن، وہ سب دیکھتا رہا اور اس کی گوہر افشانی سن کر دل و جاں میں پھر ایک درد کی لہر سی اٹھی تھی۔ وہ اس سے اس قدر بدگمان تھی اس نے سوچا نہ تھا، مگر مصیبت تو یہ تھی کہ وہ اپنے کیے گئے وعدے کا پابند ہوتے ہوئے اس کے پاس جا کر اس کی یہ بدگمانیاں بھی دور نہیں کر سکتا تھا، اسے یوں سلگتے تڑپتے بکھرتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے لیپ ٹاپ کو آف کر دیا۔ وہ کافی دیر وہ اپنی جان سگریٹ میں جھونکتا رہا، باہر وقفے وقفے سے برستی بارش اور وہ اندر مسلسل سلگ رہا تھا۔ میر لاج میں سجی در و دیوار پر اس کی تصاویر، اس ظالم بے حس لڑکی کی یاد، اس بارش نے اس کے تمام زخم ادھیڑ دیے تھے۔ وہ اتنا تڑپ رہا تھا، یوں محسوس ہوا خود پر سے اختیار کھو دے گا، سب کی تنابیر توڑتا اس کے پاس چلا جائے گا، مگر قسم جو کھائی تھی اب نہ اس سے کوئی تکلیف پہنچائے گا، نہ خود کو اس پر مسلط کرے گا، نہ اس سے زور زبردستی کرے گا۔ وہ یوں ہی کھڑکی تک آیا، ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں نے اس کا پرسوز سا استقبال کیا تھا۔ رات کافی لیٹ وہ میر لاج پہنچے تھے۔ زارون تب تک نیند پوری ہونے کے بعد جاگ چکا تھا اور آج تک وہ جو چہرہ موبائل میں دیکھتا آیا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران پریشان ہوا تھا، جبکہ میر ہادی اسے کافی دیر سینے سے لگا کر رویا تھا۔ میر لاج میں دوبارہ کیک کاٹا گیا تھا ان لوگوں نے۔ رات کافی بیت چکی تھی، اجالا اور علی واپس جا چکے تھے، بخت اپنے الگ روم میں جا چکی تھی۔ میر ہادی اور زارون کافی دیر تک کھیلتے رہے۔ زارون بار بار پوچھ رہا تھا، بابا ماما جی کدھر ہیں؟ میر ہادی کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ آخر کافی دیر زارون کھیل کھیل کر تھک کر ہادی کے پاس ہی سو گیا۔ میر ہادی بھی اسے باہوں میں بھر کر آج کافی عرصے بعد سکون سے سویا تھا کہ بیٹے میں اسے اس کی خوشبو ضرور محسوس ہوئی۔ بخت کھڑکی کے پاس کھڑی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ پہلے اپنی ضد اور ہٹ ڈرمی میں اپنی زندگی برباد کر لی، مگر اب اس میں اتنی ہمت ہرگز نہیں تھی کہ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ لے سکے۔ میر ہادی نے تو سال پہلے جانے سے پہلے سے فون کیا تھا اور یہ بولا تھا کہ جب بھی اس کے بے نام رشتے سے آزاد ہونے کا دل کرے
हल्का सा वो इसे बस हल्का सा इशारा दे दे, वो इधर ही इस रिश्ते को ख़त्म कर देगा। कुल इख्तियार बख्तावर को दिया था, मगर अब इसमें इतना हौसला कहाँ बचा था कि इस रिश्ते से आज़ाद होकर अपने ही मुँह से किसी और से रिश्ते जोड़ने का तकाज़ा करती। वो तो रस्मों रिवाजों और समाज की अनदेखी ज़ंजीरों में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। उसकी ज़िद ने इसे बेहद कमज़ोर बना दिया था। पिछली बारिश याद आई थी जब उसके सीने से लगी अपनी बेकदरी पर बेतहाशा आंसू बहाए थे, और अब फिर बालकनी में हल्की बारिश में बैठकर मुंह में दुपट्टा ठूंसकर इतना रोई कि दुपट्टे का सहारा ना होता तो उसकी दिल दोस्त चीखें पूरे मेरलाज को हिलाकर रख देती। और आज वो अपनी बेबसी पर रो रही थी कि मीर हादी के निकाह में होने के बावजूद वो इस्तीफाने के बारे में सोच रही थी, जो इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से रायगा कर रहा था। अंदर से फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनी तो बमुश्किल अपनी आहों से इसके ऊपर काबू पाती वो अंदर जाकर फ़ोन चेक किया, मगर फ़ोन पर ब्लिंक करता नंबर देखकर दिल मज़ीद डूब कर उभरा था। कांपते हाथों से फ़ोन यस करके कान को लगाया, मगर कुछ बोल ना पाई। रो मत बख्त, ये तुम्हारे आंसू अभी बेमोल हैं। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश पर जी भरकर मातम करना, शायद तुम्हारे ये आंसू रायगा ना जाए। सामने वाले ने बहुत बुरी तरह इसका हर जख्म उधेड़ा था, या वो मरहम रखने की कोशिश कर रहा था, मगर मरहम ने नमक का काम कर दिया था जिस पर वो पहलू बदल कर रह गई। सयाब, ऐसे मत कहो, मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। वो फिर रो दी। बेइख्तियारी में बोल तो बैठी थी, मगर फ़ौरन फ़ोन बंद करके ऑफ कर दिया। उसे उसके सामने तो हरगिज़ कमज़ोर नहीं होना था। रात बहुत बोझल और भीगी भीगी सी थी, उनमें से शायद कोई भी ढंग से ना सो पाया था। सुबह मीर हादी के जगाने पर ही उसकी आंख खुली थी, बड़ाई नाम ही नाश्ता कर पाए थे वो। पहले मीर हादी ने बख्त और ज़ारून को अफजल के साथ हवेली रवाना किया, फिर खुद बोझल दिल के साथ अपनी फ़्लाइट के लिए निकला था। 2 साल बाद। ज़ारून, लेट हो रहे हो, अब मैं थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। लफीसा झुंझलाई। वो पैंट पहनकर अब लफीसा की दौड़े लगवा रहा था, मगर किसी सूरत हाथ नहीं आ रहा था। मैं दादा जान के कमरे में भाग जाऊंगा, ज़ारून ने तोतली ज़ुबान में इत्मीनान से कहा। हाँ दादा जान, और बड़े दादा जान ने ही तो सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। नहीं तो 1 सेकंड में मसाज दुरुस्त कर दूंगी, वो दांत पीस कर जल कर बोली, मगर वो शरारती सेकंडों में दादी के कमरे में भाग चुका था। लफीसा का दिल किया मारता पीट ले। ज़ारून 3 साल और 2 माह का हो चुका था। अभी कुछ दिन ही हुए थे इसे मोंटेसरी भेजा जाने लगा था। ज़ारून बेहद ज़हीन बच्चा था, शायद सहानत में बिल्कुल अपने पापा पर गया था। लफीसा बड़ी शान से बिल्कुल निडर होकर हवेली में रह रही थी। अब तक हवेली की कई फरसुदा रवायात को ख़त्म भी कर चुकी थी, बल्कि प्राइवेट तौर पर ही सही अपना ग्रेजुएशन भी मुकम्मल किया था। ज़ारून बहुत शरारती हो गया था। अब जब से मोंटेसरी जाने लगा था अक्सर सर दर्द की शिकायत करता था। लफीसा को लगता था वो ना जाने के बहाने बना रहा था, मगर 2 रातों को वो सारी सारी रात रोता रहा। फिर जब रोते हुए ये कहा कि मम्मा मेरे सर में दर्द है, सोया नहीं जा रहा, तो लफीसा का दिल बैठ गया। फ़ौरन उठकर उसे मेडिसिन दी। जाती सर्दियों के बाद मौसम काफ़ी मरतूब हो चुका था। लफीसा मुमताज़ बेगम के कमरे में आई तो वो मुमताज़ बेगम की गोद में लौट रहा था। देखे ना, हमें ये बहुत तंग करने लग गया है। लफीसा उसे ज़बरदस्ती शर्ट पहनाती रूहान सी हुई। अपने बाबा पर गया है, वो भी शर्ट पहनते हुए यूं ही तंग करता था। मुमताज़ बेगम के लहजे में ममता की मिठास सी थी, और तरसी आंखों में दुनिया जहाँ का दर्द सिमट आया। लफीसा को अपनी निगाहें चुरानी पड़ी। चलो ज़ारून, अफजल काका हॉर्न पर हॉर्न दे रहे हैं, हरी अप। लवीज़ा ने जल्दी से उसे शर्ट पहनाई। लीज़ा, जाने दो, इसे खुद ही चला जाएगा, मेरा बच्चा तो शेर है ना। मुमताज़ बेगम ज़ारून के सदके वाली गई। किधर अम्मी जान? बाहर जाकर मैक्स से खेलने लगेगा, मुझे पता है। वो कहते हैं ना, अपने बर्तन का पता होता है। तो लवीज़ा ने कहा तो ज़ारून दांत निकालने लग पड़ा, जैसे उसकी तारीफ की गई हो। लवीज़ा उसी लिए बाहर आई और अफजल काका के साथ रवाना कर दिया। राना मीर हाशिम और मीर दराब ने तो काफ़ी एहतजाज किया था कि इसे इतने छोटे बच्चे को स्कूल भेजने की क्या तुक है, मगर लवीज़ा ने इन्हें ये बोलकर एग्री कर लिया कि ये स्कूल सिस्टम नहीं जहाँ बच्चों को भारी भरकम सिलेबस पढ़ना या लिखना पड़े। मोंटेसरी सिस्टम में बस बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है और मैनर्स और एटिकेट सिखाए जाते हैं। वो ज़रूरी काम निपटाकर अपने कमरे में चली आई। उजाला की 3 माह की गुड़िया की तबीयत ख़राब थी। फ़ोन करके उसकी खैरियत दरियाफ्त करनी थी। उसने फ़ोन मिलाया और उजाला से बात करती रही। अभी ज़ारून को गए भी 2 घंटे ही हुए थे जब बख्त बेतहाशा घबराई सी उसके कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ बख्त आपी? लवीज़ा, वो ज़ारून स्कूल में बेहोश हो गया है, प्रिंसिपल ने फ़ोन किया है। बख्त के अल्फाज थे कि बम जो लवीज़ा के सर पर फूटे थे। फ़ोन वहीं फेंक कर वो बाहर की जानिब भागी। इतना भी होश नहीं रहा था कि सर पर शाल ओढ़नी है, पाँव में जूता पहनना है, वो भी मुमताज़ बेगम ने भागते दौड़ते उसे पहनाए थे। लवीज़ा, मुमताज़ बेगम बख्तावर मोंटेसरी पहुंचे तो ज़ारून प्रिंसिपल के ऑफिस में ही था और अब निढाल सा होश में था। प्रिंसिपल ने डॉक्टर को जल्द ही बुला लिया था। क्या हुआ डॉक्टर, मेरे बच्चे को? लवीज़ा ने ज़ारून को गोद में भरा। बच्चा कमज़ोर है, उसकी सेहत का ख्याल रखे, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा तो उनकी जान में जान आई और वो ज़ारून को लिए हवेली वापस आ गए। उसके बाद से सब ज़ारून का बेतहाशा ख्याल रखने लगे थे। वो बालकनी में खड़ा गर्म कॉफ़ी की तल्खियाँ अपने अंदर उंडेलता ज़ारून के बारे में सोच रहा था। 3 साल हो चुके थे
اسے یہ بنواس کاٹتے، مگر اس ظالم لڑکی کو اس پر ترس نہ آیا تھا۔ امریکہ میں مسلم کمیونٹی میں رہتے آس پاس کے سبھی لوگوں سے اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی۔ یہاں بیٹھ کر وہ وہاں کے تمام حالات سے باخبر تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ زمرد اس کا سب کچھ ہتھیانے کے چکروں میں سیاست میں اس کے باپ دادا کی ساکھ بری طرح خراب کر رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں بھی وہ 2 بار زارون کی برتھ ڈے پر اسے ملنے گیا تھا۔ اب تو وہ بھی اپنے بابا کے پاس آنے کا تقاضا کرنے لگا تھا اور اب تو بہت ہی زیادہ ضد کرنے لگا تھا، مگر میر ہادی بڑی خوبصورتی سے اسے اور اب تک ان سب کو ٹالتا آیا تھا۔ مگر ممتاز بیگم سب کچھ جانتی تھی کہ وہ کیوں ان سب سے دور اپنی اولاد سے دور سمندر پار بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی فی الحال اسے جس چیز نے پریشان کر رکھا تھا وہ زارون کی مسلسل بگڑتی طبیعت تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جائے، مگر جانے کیوں دل بے چین سا تھا ان دنوں، بے تحاشا بے چین اور بے سکون۔ ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا، ایک خدشہ، جیسے کوئی بچھڑنے والا ہے، جیسے کوئی بہت اپنا تکلیف میں ہو۔ پھر یوں ہوا کہ اس کے تمام دھڑکے، تمام خدشے سچ ثابت ہوئے۔ ایک ایسی خبر سننے کو ملی کہ کلیجہ منہ کو آ گیا۔ لویزا کچن میں زارون کے لیے اس کی فرمائش پر ڈونرز بنا رہی تھی۔ ممتاز بیگ اور اما سائی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وقت اما سائی کے سر پر سرسوں کے تیل کی مالش کر رہی تھی۔ میر ہاشم اور میر دراب اپنی پارٹی کے سلسلے میں لاہور گئے تھے۔ زارون پچھلے لان میں افضل اور میکس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب کھیلتے کھیلتے ایک دل دو سی چیخ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ افضل بری طرح گھبرایا اور جا کر اندر اطلاع دی۔ ممتاز بیگم، اما سائی اور بخت بھی گھبرا سی گئی تھی۔ لویزا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھائی کی جانب بھاگی اور زارون کے قریب بیٹھ کر اسے گود میں اٹھایا۔ زارون پلیز ٹاک ٹو می۔ زارون گاڑی نکالی افضل کاکا، زارون کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ زارون جب ہوش میں نہیں آیا تو لویزا نے چلا کر افضل کو کہا۔ افضل سر ہلاتا بیرونی جانب گیا۔ لویزا نے زارون کو گود میں اٹھایا۔ بخت نے میر دراب لوگوں کو اطلاع کی۔ ممتاز بیگم، بخت اور لویزا اسی لیے ہاسپٹل آئی۔ لویزا نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ کافی دیر سے زارون ایمرجنسی روم میں تھا اور اس کے کافی سارے ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ اس کی پچھلی دنوں کی سچویشن کے مطابق اس کا سی ٹی اسکین بھی کیا گیا تھا۔ وہ تینوں زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی۔ کافی گھنٹے بیت چکے تھے۔ میر ہادی مسلسل ممتاز بیگم سے ٹچ میں تھا اور ادھر ہی ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹرز بھی تو کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں بتا رہے تھے۔ ہاں، مگر ان کے چہرے پر ہوائیاں ضرور اڑی ہوئی تھیں۔ رات تک رانا میر ہاشم، رانا میر دراب بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ان کے آنے سے ہاسپٹل میں غیر معمولی سی افراتفری پھیل چکی تھی۔ ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر نکلے اور ان کے قریب آئے۔ ڈاکٹر، اب آپ لوگ کچھ بتائیں گے بھی کہ نہیں؟ میرے پوتے کو آخر ہوا کیا ہے؟ میر دراب نے روبدار آواز میں جھنجھلا کر پوچھا۔ رانا صاحب، بچے کی باقی رپورٹس تو بالکل نارمل ہے اور وہ میڈیسن کے زیر اثر پرسکون نیند میں سو رہا ہے، مگر ڈاکٹر فاروق جھجکے۔ مگر کیا ڈاکٹر صاحب؟ بتائیں مجھے۔ لویزا بے چین سی ہو کر سامنے آئی۔ ڈاکٹر فاروق جھجکتے ہوئے کئی لمحے تو بول بھی نہیں پائے۔ وہ رانا صاحب، بچے کو برین ٹیومر ہے، جو کہ ہے تو ابتدائی سٹیج پر، مگر خبر تھی یا پگھلا ہوا سیسا؟ جو کہ لویزا کے کانوں میں اونڈھیلا گیا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر اپنی بات پوری کرتے، لویزا ہوش و خور سے بیگانہ ہو کر فرش پر جھٹکے سے گری تھی۔ ارے بہو! ممتاز بیگم لویزا کی جانب لپکی۔ ڈاکٹر بھی گھبرا گیا۔ ممتاز بیگم اور بخت بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ اتنی اچانک یہ سب کیا گیا تھا۔ لویزا کو جنرل روم میں جا کر ٹریٹمنٹ دی گئی تھی۔ بی پی بری طرح لو ہوا تھا اس کا۔ شاید مزید صدمہ برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی اس کی چھوٹی سی جان میں، تبھی غم سے یوں نڈھال ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے بھی سکون آور انجیکشن دیا تھا۔ رانا میر ہادی پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی، تبھی یوں تڑپ تڑپ کر رویا تھا، مگر بدقسمتی سے اب بھی اپنے وعدے، اپنی قسم کا پابند تھا اور اس انتظار میں ہی تھا کہ شاید اس بے رحم ظالم لڑکی کو اپنے شوہر پر نہ صحیح ایک باپ پر ہی ترس آ جائے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ آج رات کو زارون کو انڈر آبزرویشن ہی رکھا جانے والا تھا۔ بخت، رانا میر ہاشم بمشکل ہی گھر پہنچے تھے، جبکہ رانا میر دراب، ممتاز بیگم اور افضل ہاسپٹل ہی رکے ہوئے تھے۔ ممتاز بیگم لویزا کے سرہانے بیٹھی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ نمبر دیکھا تو میر ہادی کا تھا۔ بوجھل دل سے فونی عسکر کے کان کو لگایا۔ میر ہادی، خدا کے لیے لوٹ آؤ واپس، تمہارے بچے کو، تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے۔ ممتاز بیگم نے چھوٹتے ہی اس کے زخم ہرے کیے۔ امی سائی، اپنی بہو کو کہے بس ایک مرتبہ مجھے اس وعدے، اس قسم سے رہائی دے دیں، خدا کے لیے اب تو مجھ پر ترس کھائے۔ میر ہادی آنسو پیتا بوجھل لہجے میں بولا تو ممتاز بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ خود کہاں ہوش میں ہے میر ہادی، بچے کی تکلیف کے صدمے نے ایک ماں کو بھی توڑ ڈالا ہے۔ ممتاز بیگم نے کہا تو میر ہادی کے رہے سہے حوصلے بھی جواب دینے لگے، تبھی بے طرح بے چین ہو کر جان بوجھ کر فون بند کر دیا۔ ممتاز بیگم بے آواز آنسو بہانے لگی۔ لویزا حویلی کے کچن میں زارون کے لیے دودھ بنا رہی جب کشادہ کھڑکی میں سے دودھ بناتے ہوئے اس نے باہر حویلی کے لان میں دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت ہرا بھرا منظر تھا، مگر لان کے بیچوں بیچ ایک چارپائی رکھی گئی تھی، اس پر ایک نومولود بچہ سفید بچھائی میں لپٹا رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز نے لویزا کو بے چین کیا۔
وہ باہر آ کر اس بچے کو اٹھانا چاہتی تھی کہ تبھی ایک چیل بچے کو اٹھا کر دور آسمانوں میں اڑا کر لے گئی۔ نہیں، واپس لاؤ اسے، میر ہادی کوئی ہے، بچے کو واپس لاؤ۔ وہ لے گئے بچے کو۔ لویزا کی دل دوز چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ وہ دیوانوں کی طرح حویلی میں بھاگ رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رو کر گلا بھی بیٹھ چکا تھا۔ ممتاز بیگم بے تحاشا چونکی تھی۔ تہجد کا وقت تھا، رات کے 3 بجے تھے اور لویزا کی دبی دبی چیخیں اور بڑبڑاہٹ ہاسپٹل کے کمرے میں گونج رہی تھی۔ واپس لاؤ اسے، میر ہادی، میرا بچہ واپس لاؤ۔ وہ شاید کسی بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنے خواب کے زیر اثر تھی، تبھی پسینے میں سر تا پا نہائی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ لویزا، لیزا۔ ممتاز بیگم نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تو وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ کافی دیر بعد کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو ممتاز بیگم کے سینے سے لگ کر پھر بری طرح رو دی۔ امی، میرا بچہ مجھ سے دور تو نہیں جائے گا نا؟ امی، میرا زارون۔ وہ روئے گئی۔ اس ماں سے کیا پوچھتی ہو بیٹی جس کا بچہ خود اس سے دور ہو؟ ممتاز بیگم نے اس پر نہ طنز کیا تھا نہ کوئی طعنہ، اپنی تکلیف ضرور بیان کی تھی۔ لویزا کو اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ ممتاز بیگم اس سے الگ ہو کر اپنے آنسو چھپاتی باہر گئی تھی۔ لویزا نے کانپتے ہاتھوں سے 3 سال بعد اس کا نمبر ملایا، جو کہ آدھی بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا، مگر سامنے شکوہ بھری خاموشی تھی۔ میر ہادی واپس آ جائے، لویزا نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ادھر وہ جو سالوں سے ہی اپنا بیگ پیک کیے بیٹھا تھا، ان 3 سیکنڈ کی فون کال کے انتظار میں جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ شاید ہچکیوں پر قابو نہ پا سکی تھی، تبھی فون کٹ کر دیا۔ مگر میر ہادی کو اب جلد از جلد پاکستان پہنچنا تھا، بہت زیادہ جلد۔ ہے میرا بیبی کیسا ہے؟ لویزا نے زارون کا ماتھا چوم کر بیڈ پر بیٹھ کر اس کے ننھے گداز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ آج اسے ایڈمٹ ہوئے 3را دن تھا، وہ کافی کمزور بھی تھا، تبھی اس کی ٹریٹمنٹ جاری تھی۔ آئی ایم فائن مما، وائی آر یو کرائنگ؟ زارون کو لویزا کے مسلسل آنسو بہانے سے حیرت ہوئی۔ نو، آئی ایم ناٹ کرائنگ مائی بیبی، میں نہیں رو رہی۔ لویزا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ماما، مجھے کیا ہوا ہے؟ ہم گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ زارون نے معصومیت سے پوچھا۔ میری بریو بیبی کو ہلکا سا ٹمپریچر ہوا ہے، بس جب ٹھیک ہو جائے گا تو ہم گھر چلیں گے۔ اینڈ یو نو واٹ؟ زارون، بیبی کے لیے ماما کے پاس ایک بگ سرپرائز ہے۔ لویزا مسکرائی تو زارون کی آنکھیں چمک اٹھی۔ واٹ ماما؟ نو، بتا دیا تو سرپرائز کیسا؟ لویزا نے زارون کی چھوٹی سی ناک دبائی تو اس نے بڑا سا کیوٹ سا منہ بنایا۔ پھر لویزا نے زارون کو گود میں بڑھا اور سٹوری سناتی رہی اور جلد ہی پھر سے وہ گہری نیند سو گیا۔ لویزا اپنی آنکھیں صاف کرتی روم سے باہر نکلی۔ ممتاز بیگم کی بھی صدمے سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، تبھی میر دراب انہیں گھر لے جا چکے تھے۔ اب لویزا، علی، اجالا، میر دراب اور بخت تھے ہاسپٹل میں۔ وہ باہر آئے تو ایک خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ کافی سالوں بعد ظفر اور ممتاز بیگم، لویزا کی پھوپھو، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک اور لڑکی بھی تھی جس کی گود میں تقریباً 1.5 سال کا بچہ تھا، جو یقیناً نوین ظفر کی بیوی تھی۔ وہ کافی دیر پھوپھو کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اپنا غم غلط کرتی رہی۔ پھر نوین اور اس چھوٹے سے کیوٹو سے بھی ملی، جو اپنی گول گول آنکھوں سے لویزا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ نوین بھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ویسے تو ہمیں تم سے ملنے سے بہت سختی سے منع کیا گیا تھا، اس لیے اتنے سال تم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم غریب اتنے بڑے لوگوں سے الجھنے کے قابل نہیں تھے، مگر ایک ضروری بات ہے جو میں اور ظفر تمہیں بتانا چاہتے ہیں، جسے سن کر شاید تمہاری زندگی کے اتنے قیمتی سال اتنی اذیت میں نہ گزرتے۔ ممتاز بیگم نے کہا تو لویزا نے اذیت سے اپنے لب کاٹے، جبکہ علی نے بری طرح نگاہیں چرائی۔ مگر اب تمہارے بچے کی طبیعت کا سنا تو خود کو روک نہیں پائی۔ کیسی طبیعت ہے اب ہمارے بچے کی؟ ممتاز بیگم نے نم آنکھوں سے اس سے پوچھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے پھوپھو، میں کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے؟ لویزا نے اپنی کنپٹیاں سہلاتے ہوئے رندی آواز میں کہا۔ زارون کے بابا کہاں ہیں لویزا؟ وہ دکھائی نہیں دے رہے؟ ممتاز بیگم نے پوچھا تو لویزا نے نگاہیں چرائی۔ وہ امریکہ میں ہیں پھوپھو، ہمارے ساتھ نہیں رہتے۔ لویزا بمشکل ہی بول پائی۔ اس کے مبہم الفاظ کچھ ڈھکی کچھ چھپی بات ممتاز بیگم کو بہت کچھ باور کرا گئی تھی۔ لویزا، افسوس کے ساتھ تمہیں بتاتی ہوں کہ تم نے اب اتنے سال اپنے شوہر کو اس گناہ کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ لویزا، تمہارے بابا نے خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ ان کی تو میجر ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تھی۔ لویزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے ممتاز بیگم کو دیکھتی رہی اور وہ ان سب کو اس تلخ حقیقت سے آگاہ کرتی رہی جس نے ان کی زندگی بکھیر کر رکھ دی تھی۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ لویزا، کیا تم اپنے بابا کو جانتی نہیں تھی؟ کیا وہ اتنے کمزور تھے کہ خودکشی جیسا کبھی عمل کر گزرتے، یا تمہیں ایسا لگا تھا کہ انہیں تم پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا سوچ کر تم اتنے سال اس غلط فہمی میں جیتی رہی کہ تمہارے بابا نے خودکشی کی؟ ممتاز بیگم کے لہجے میں افسوس بھی تھا اور دکھ بھی، اور لویزا تو سر جھکائے خالی ذہنی کے ساتھ یوں ہی اپنی ہتھیلیوں کو گھورتی رہی جیسے پاگل ہو جائے گی۔ لویزا کا تو اس وقت دل سورج کی طرح سینے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل کے دیواروں سے سر پھوڑے اور مر ہی جائے۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، تبھی بے تحاشا سہتے ہوش و خور سے بیگانہ ہو کر ممتاز بیگم کی گود میں ہی گر گئی۔ شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ لویزا، لیزا، اجالا، ممتاز بیگم اور بخت اس کے اوپر جھکی تھی۔ نوین اس کے ہاتھ سہلا رہی تھی۔
तभी कॉरिडोर से आती भारी बूटों की धमक से सब आने वाली की जानिब मतवज्जा हुए थे। हमेशा की तरह ब्लैक पैंट कोट में बिखरे से बालों और हल्की बियर्ड के साथ बेहद खूबरू और हैंडसम राना मीरहादी तेजी से अंदर दाखिल होकर सबके दिल धड़का गया था। आधे साथी जो सबसे पहले मंजर निगाहों ने देखा, इससे दिल को बुरी तरह धचका लगा था। फौरन आगे बढ़ के इसे बड़े हक से अपने बाजू में उठाया, जल्दी से इसे इमरजेंसी लेकर जाया गया। बेड पर लिटाते मीरहादी ने वो सभी चेहरा बगौर देखा जो गुलाब की तरह मुरझाया हुआ था और पुरमुर्दा सा लग रहा था। निमट लूंगा अहलू जान तुमसे, जरा सा झुककर उसके कान में बोला। रूम से बाहर निकल आया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट जारी की गई थी। डॉक्टर्स ने जब बताया उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है तो राना मीरहादी के दिल ने पसलियों से सर पटका और फिर वो जारून के वार्ड में गया जहाँ वो मीठी नींद सो रहा था। झुककर माथे पर नरमी से बोसा दिया। अभी वो डिस्टर्ब ना हो तभी बाहर चला आया। वो बाहर इन सबसे सलाम दुआ करके उधर ही बेंच पर बैठ गया। कैसे हो बेटा? मुमताज़ बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक, आप सुनाए आंटी? एक तीखी नज़र पास खड़े शख्स पर डाली, मगर उसके पैरों में खड़े बच्चे ने इसे मुखातिब किया। पापा? हैदर, क्या बात है बेटा? नवीन, देखो इसे शायद भूख लगी है। जफ़र अपने बेटे को गोद में उठाकर राना मीरहादी के करीब ही बेंच पर बैठ गया और नवीन के हाथ से फीडर थाम कर, जो कि इसने अपने बैग में से निकाल कर उसे थमाया, हैदर के मुंह में डाल दिया। ये मेरा बेटा है। मीरहादी जो कि हैरत से ज़फ़र को देख रहा था, ज़फ़र ने सादगी से हादी को बताया। मैं अपने साबका रवैये की माफ़ी मांगना चाहता था आपसे। मैंने बहुत कोशिश की कि लवीज़ा मीरहादी को सच्चाई बताकर अपने ज़मीर का बोझ हल्का कर दूँ। उस दिन शॉपिंग मॉल में मैं उसे यही सच्चाई बताने वाला था, मगर वो मीरहादी का शर्मिंदा सा चेहरा देखकर बात अधूरी छोड़ गया। आई एम सॉरी, मीरहादी ने कहना चाहा। नहीं, बल्कि आई एम सॉरी कि एक शौहर और बीवी में जुदाई डालने का काम शैतान का होता है और मैंने वही काम किया। शुरू दिन से अगर इसे सच्चाई बता देता तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। वो दोनों आज दिल खोलकर बोले गए थे, जबकि बाकी सब हैरत से उनकी बातें सुनते रहे। राना मीरहादी जो डायरेक्ट हॉस्पिटल आया था, अब तमाम हवेली वाले उसके आने का सुनकर हॉस्पिटल चले। मुमताज़ बेगम और अम्मा से काफ़ी देर उसके सीने से लगे आंसू बहाते रहे। ज़ारून नींद से जाकर अपने सामने मीरहादी को मुस्कुराते बैठे देखकर वो उछलकर अपनी जगह से उठा था। बाबा! ज़ारून का सर खुशी में मीरहादी से लिपटा था। मीरहादी की आंखें नम हो गई थी। है चैम्प, कैसे हो यार? मीरहादी ने भी इसे सीने में भींचा है। तभी मम्मा बोल रही थी कि ज़ारून मीरहादी के लिए सरप्राइज़ है। ज़ारून ने मीरहादी का मुंह चूमा। वो गहरा मुस्कुराया। राइट, तो कैसे लगा राना ज़ारून मीरहादी को मम्मा का ये सरप्राइज़? मीरहादी ने उसके घने सियाह बाल बिगाड़ते हुए कहा। बहुत अच्छा। ज़ारून उसकी गर्दन में झूल गया। बट बाबा, यू नो वट, मम्मा मुझे घर वापस नहीं लेकर जा रही, यहाँ बहुत डरती हैं, मुझे घर जाना है। ज़ारून ने बुरा सा मुंह बनाया। डन, पापा आज ही ज़ारून को घर वापस ले जाएंगे। सच्ची? ज़ारून ने ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करनी शुरू कर दी। मीरहादी हंस पड़ा और इसे गोद में उठाकर बाहर लाया। ये लो चैम, दादा जान के साथ घर चलो, मैं मामा को लेकर आता हूँ। मीरहादी ने ज़ारून को मीर हाशिम की गोद में थमाया। आज इतने दिनों बाद सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। मुमताज़ बेगम, ज़फ़र और नवीन सब उससे मिलकर जा चुके थे। जब हादी ने ज़ारून और लवीज़ा के डिस्चार्ज की खबर सुनाई तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। उजाला की गुड़िया नूर रोने लगी तो वो और आली भी दोबारा हवेली आने का बोलकर घर लौट गए और वो सब ज़ारून को लेकर हवेली के लिए निकले थे। मीर हादी डॉक्टर से बात करता रूम में दाखिल हुआ जहाँ लवीज़ा दवाओं के ज़ेरे असर गहरी नींद में थी। काफ़ी वीक हैं आपकी मिसेस, लगता है कुछ दिन से डाइट का सही तरह से ख्याल नहीं रख रही। शायद डिप्रेशन और स्ट्रेस लिया है उन्होंने बेबी का। आप उनका ख्याल रखें, अगर लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मगर कल भी एक ड्रिप लगवा लीजिएगा। अभी हम कैनोला लगा ही रहने देते हैं, कल उतार देंगे। डॉक्टर डिटेल्स बताकर बाहर जा चुकी थी। वो आहिस्ते से चलता इस दुश्मन जान के करीब आया। वो अच्छी तरह जानता था इसे किस चीज़ का डिप्रेशन हुआ है, इसलिए तो सच्चाई से बेखबर रखा था इसे। चाहता तो बहुत पहले इसे किसी के ज़रिए हकीकत बताकर रोशनास करवा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। जानता जो था कि इसकी छोटी सी जान ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खुद दिन रात पल पल तकलीफ़ झेली, मोहब्बत के किस्से में आया हर गम बड़ी शान से बर्दाश्त किया ताकि इससे कोई एहसास निदामत ना हो, मगर अब तो इसे सच्चाई मालूम हो चुकी थी। कुछ सारों की वजह से वो बुरी तरह टूट कर बिखरी थी। मीर हादी ने करीब आकर इसे बाहों में बढ़ा। इतने अरसे बाद वो दिल आवेज़, दिल फ़रेब, महकता पुरलुत्फ़ लम्स रूह तक में उतारने को मिला था। मीर हादी की रगों पे में एक सुकून और सरूर सा दौड़ने लगा था। लाकर गाड़ी में नरमी से लिटाया, खुद ड्राइविंग करके हवेली तक लाया था। हवेली के पिछले राउंड में गाड़ी लाकर खड़ी की थी। उसे बाजू में बढ़कर अंदर की जानिब गया। अभी जब उसके करीब था, इसे अपने सामने अपने करीब महसूस करना चाहता था, तो किसी की मुदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी पिछली जानिब से अपने रूम में लाकर नरमी से बेड पर लिटाया और खुद उसके दाएं बाएं हाथ रखकर उसे बगौर देखा। बस अब राना मीर हादी था और उसके दीवाने की एलोवेरा जान।
بہت ہی کڑوی ہو یار، تمہارے عشق کی اس کرواہٹ نے میرے رگ رگ میں زہر بھر کر مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا۔ دیکھو کیسا تڑپتا پھر رہا ہوں۔ میر ہادی نے بکھرے سے بال چہرے سے ہٹائے۔ وہ کافی دیر اپنی دید کی پیاس بجھاتا رہا، جب بے حد برداشت کرتے ہمیشہ کی طرح اپنی محبت، اپنی دیوانگی کو اپنے سامنے پا کر خود پر سے ضبط کھو، تب اختیار ہو کر اس کے ملح چہرے پر جھکا، ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی، پھر گالوں پر تشنہ لب رکھے۔ حلق میں انگارے اور کانٹے سے اگ آئے تھے، تبھی اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی پاگل گرفت میں لیا۔ اتنے عرصے بعد اس کے قرب نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ جب خود کو سیراب کرتے دو آنسو ٹوٹ کر لویزا کے چہرے پر گرے۔ اتنی گہری نیند میں بھی اس نے یہ لمس اپنی روح میں اترتا محسوس کیا تھا، شاید ان آنسوؤں نے اسے بے چین کیا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی۔ میر ہادی اپنے جذباتوں کے طوفان پر بند باندھتا نرمی سے مگر تیزی سے پیچھے ہٹا، اس پر کمفرٹر درست کیا، اپنے بیگ میں سے جو کہ افضل نے اس کے روم میں پہنچا دیا تھا ایک آرام دہ سوٹ نکالا، فریش ہونے اور خود کو ریلیکس کرنے واش روم گیا تھا۔ لویزا کسمسا کر اٹھی، بے اختیار ہی سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنے لب سہلائے، ذرا ہوش ٹھکانے آئے تو خود کو اپنے ہی روم میں پا کر اور سب سے بڑھ کر اپنے لبوں پر اس پاگل لمس، اس دیوانگی سے بھرپور چھون کو پا کر وہ بے یقین سی تھی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ نہیں، میرا وہم ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ نے دہائی دی۔ اچھا، اور جو سانسوں سے اس کی سانسوں کی خوشبو آ رہی تھی، اس لمس کی حدت جو ابھی تک اس کے لبوں پر موجود تھی، وہ کیا ہے؟ دل نے پوچھا۔ وہ جھنجھلا کر تکیے پر نیم دراز ہوئی کہ تبھی واش روم کا دروازہ کھول کر وہ ٹاول سے باریں کرتا باہر نکلا۔ لویزا بے یقینی سے اسے دیکھے گی، جیسے یہ اس کا تصور اور خیال ہو۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اس کی یہ بے یقینی والی کیفیت اچھی طرح سمجھ چکا تھا، مگر اپنے کام میں مصروف رہا۔ تبھی حویلی کے اندرونی جانب والا ڈور کھول کر زارون اندر داخل ہوا۔ بابا جانی! وہ بھاگ کر آ کر میر ہادی سے لپٹا۔ میر ہادی نے برش رکھ کر اسے گود میں بھر کر خود میں بھینچا۔ لویزا کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، اور اب جب میر ہادی نے مسلسل اسے خود کو تکتے پا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو لویزا نے گڑبڑا کر نگاہ پھیری۔ لویزا یوں ہی بے جان سی بیڈ پر نیم دراز تھی، ہلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رانا میر ہادی ان لوگوں کو ہاسپٹل کیوں واپس لایا تھا۔ ڈاکٹرز نے زارون کے متعلق کیا کہ اس کے آگے کا علاج کیسا ہوگا؟ ہاں، مگر اس کے آنے سے یوں ہوا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہو، ہر غم، فکر، مصیبت، پریشانی دور ہو گئی ہو۔ لویزا نے نروٹھے پن سے بیٹے کو گھوڑی سے نوازا، جو اپنے بابا کی موجودگی میں اسے ذرا کم ہی لفٹ کروا رہا تھا۔ وہ میر ہادی سے باتوں میں اس قدر مگن تھا کہ ایک مرتبہ بھی جیسے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا، حالانکہ اس کے ہاتھ پر کینولا بھی لگا ہوا تھا۔ عام پہلے جیسے دن ہوتے تو زارون اس کا دماغ کھا جاتا یہ پوچھ پوچھ کر کہ اسے کیا ہوا ہے، وہ لیٹی کیوں ہوئی ہے، ہاتھ پر کیا لگا ہوا ہے، مگر وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا تب نہ، اور یہ بات لویزا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بابا، آپ مجھے اور ماما کو گھمانے لے جائیں گے نا؟ زارون کا فرمائشی پروگرام جاری ہوا تھا۔ میر ہادی نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا، کن انکھیوں سے اس دشمن جان کو دیکھا جو بیٹھی بری طرح سے اپنے لب کاٹ رہی تھی۔ چلو چیمپ، آپ دادو کے پاس جاؤ، میں آتا ہوں، ویسے بھی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ریسٹ کریں گی۔ میر ہادی نے کہا تو زارون چونکا۔ ماما، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فائنلی اسے خیال آ ہی گیا۔ شکر ہے میرے بیٹے کو ماما کا خیال آ گیا، لویزا نے جھنجھلا کر کہا۔ زارون تو ہونک سا بنا کھڑا رہا، جبکہ میر ہادی نے چہرہ جھکا کر اپنی مسکراہٹ لبوں تلے دبائی۔ ماما، واقعی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، یو نیڈ ریسٹ، زارون کہتا اس کے گال تھپ تھپا کر اس کی بات سنے بغیر ہی باہر بھاگ گیا۔ وہ جھلائی۔ کیسی ہو؟ میر ہادی نے ہی بات کا آغاز کیا۔ 3 سالوں اس نے جیسے اجنبیت کی دیوار سی کھڑی کی تھی ان دونوں کے بیچ۔ ٹھیک ہوں، مختصر سا جواب دیا۔ لویزا سمجھ نہیں پا رہی تھی کیسے ریئیکٹ کرے۔ ایک تو اسے اس بات کی سزا تھی جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں، مگر پھر بھی مجرم تو وہ تھا۔ اس کا آخری دنوں تک کا رویہ وہ اب تک نہیں بھول پائی تھی اور نہ ہی بھولنے کے موڈ میں تھی۔ جبکہ وہ سامنے کھڑا حسب عادت اپنی پشت پر اپنے ہاتھ باندھے بغور اس کے چہرے کے ایک ایک اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ نے مجھے، لویزا کی کہتے کہتے زبان لڑکھڑائی۔ میر ہادی نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روک رکھی تھی۔ کیا میں نے تمہیں؟ میر ہادی کا لہجہ معنی خیز تھا، اچھی طرح سمجھ چکا تھا وہ کیا پوچھنا چاہتی ہے۔ ابھی جو کچھ دیر پہلے اس نے کارگزاری کی تھی اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر میر ہادی بالکل انجان تھا۔ کچھ نہیں، وہ جھلائی اور کمفرٹر میں منہ دیتی ہے۔ میر ہادی کھل کر مسکرایا اور گہری نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل آیا۔ اب کے بار تہہ کر کے لوٹاتے تھے کہ خود کو اس پر مسلط نہیں کرے گا، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی کھینچتانی نہیں، اسے مکمل اس کی رضا سے حاصل کرے گا۔ ہر وہ کام کرے گا جس میں اس کی خوشی ہوگی، سکون ہوگا، آسودگی ہوگی۔ جب وہ خود اپنے آپ کو اپنی مکمل رضامندی سے اس کے سپرد کرے گی تب ہی اس کے قریب جائے گا، نہیں تو نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا اپنے دوسرے روم میں آیا تو وہاں بخت کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو بختاور؟ میر ہادی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سامنے وہ کنگ سی کھڑی کافی دیر کچھ بول ہی نہیں پائی۔ او پلیز، اب یہ مت کہنا میرے ڈیورس دینے کے باوجود تم میں اتنی ہمت نہیں کہ سب کو یہ بتا دو کہ میں تمہیں 1 سال پہلے ہی ڈیورس دے چکا ہوں۔
اور ابھی تک تم جیسی بزدل اور کم ہمت نے اس بیچارے کو انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے، میر ہادی نے جھنجھلا کر کہا۔ بختیور نے بے بسی سے اپنے لب کاٹے۔ آپ نے سچ کہا، میں رانا لویزا میر ہادی جتنی بہادر نہیں ہوں جو اپنی نسوانیت کی حفاظت کی خاطر زمرد جیسے بدتمیز بندے سے بھی بھیڑ گئی تھی۔ میں بختیور ہوں، کم ہمت، بزدل، اور ویسے بھی مجھے زمرد کے ہاتھوں غیرت کے نام پر قتل نہیں ہونا، بلکہ خود جان دے بھی دیتی، مگر ان کو میری خود غرضی کی وجہ سے ذرا بھی آنچ آتی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتی، بختیور نے بے بسی سے کہا۔ بڑا خیال ہے اس کا، میر ہادی نے اسے دوستوں کی طرح چھیڑا بھی اور افسوس سے سر بھی ہلایا۔ چادر لے کر باہر آ جاؤ فٹافٹ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں میر ہادی؟ آپ مجھے اس حویلی سے نکال رہے ہیں؟ میں اپنی حویلی ہرگز نہیں جاؤں گی، بخت نے بے یقینی سے کہتے اپنی ہی ہانکے گئی اور ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ او کم آن بخت، یہ میلو ڈرامہ بند کرو، تیار ہو کر باہر آؤ، میر ہادی کہتا وہاں سے نکلا۔ باہر گاڑی تک آ کر اس نے فون نکال کر ان نمبر ملایا۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ وہ جو ہر معاملہ سیدھا کر دینے کا پختہ ارادہ لیے واپس آیا تھا، اب ان کاموں میں ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج سے تقریباً سال پہلے وہ شخص اس کے پاس امریکہ ہی چلا گیا تھا۔ اس کے الفاظ نے کئی راتوں تک میر ہادی کو سونے نہیں دیا تھا۔ بہت خوب رانا میر ہادی، کئی جانوں کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر یہاں کم ہمتوں کی طرح منہ چھپائے بیٹھے ہو۔ تمہاری محبت، تمہارا عشق، تمہاری ناراضگی، تمہارا روٹنا منانا، ہر چیز تمہاری، اور تمہاری محبت رانا لویزا میر ہادی کی۔ تو ذرا مجھے یہ بتانا پسند کرو گے اس سب میں بختیور کہاں ہے؟ تمہاری کہانی میں بختیور کا کیا کردار ہے؟ یا تمہاری زندگی میں بختیور ایک ایسی ناکارہ اور فالتو چیز ہے جو بس ایک کونے میں لگی پڑی رہے گی؟ میں پوچھتا ہوں آخر اس کا قصور کیا ہے؟ یا تو اسے صحیح طرح سے اپناؤ یا صحیح طرح سے چھوڑ دو، اس کی جان بخش دو، آزاد کر دو اسے، رانا میر ہادی۔ اور مجھے یہ سب کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، رانا میر ہادی نے آئیبرو جھکا کر اس سے پوچھا۔ کیوں غیرت جاگے رانا میر ہادی کی؟ افرا سیاب نے اطمینان سے بے خوف ہو کر پوچھا۔ نہیں، شاید انسانیت جاگ جائے، میر ہادی نے بھی دو بدو جواب دیا۔ تو پھر کسی غیر کے نام سے اپنی نام نہاد بیوی کا نام سن کر مرچی لگی ہے تو سن لو، وہ غیر نہیں ہے میرے لیے، میری رگوں میں خون بن کر بسی ہے، عشق ہے میرا، پانا چاہتا ہوں اسے، اس بے نام کے کھوکھلے رشتے سے آزاد کر دو اسے رانا میر ہادی، تاکہ اسے وہ خوشیاں دے سکوں جن کی وہ حقدار ہے۔ افرا سیاب نے اب بھی بے خوف ہو کر اطمینان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اظہار محبت کیا۔ اور وہ کیا چاہتی ہے، یہ مجھے کیسا پتہ چلے گا؟ میر ہادی نے بھی سکون سے پوچھا۔ وہ مجھے ہی چاہتی ہے، مگر زبان سے کبھی کچھ نہیں کہے گی، تم میری آنکھوں میں اس کی سچائی اور مرضی ڈھونڈ سکتے ہو۔ تبھی رانا میر ہادی نے بڑے اطمینان سے ڈیورس پیپر بنوا کر اس پر سائن کر کے افرا سیاب کے ہاتھ ہی بختیور کو اس کی آزادی کا پروانہ لکھ کر بھیجا تھا، مگر اس بزدل لڑکی نے ایک سال مزید ضائع کر دیا تھا اور اپنی ہی سوچ میں غلطا تھا جب بخت کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میر ہادی، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بخت نے بے چین ہو کر انگلیاں چٹکائی۔ شٹ اپ بخت، گاڑی میں بیٹھو، رانا میر ہادی نے جھنجھلا کر کہا۔ تبھی وہاں زارون چلا آیا اور آ کر میر ہادی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بابا جانی، میں بھی جاؤں گا، زارون نے کہا تو وہ مسکرایا۔ ڈن، چلو، میر ہادی نے اس کو گود میں اٹھایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بخت کی گود میں تھمایا۔ دور کوئی کھڑکی سے یہ منظر بڑے دکھی دل سے دیکھ رہا تھا۔ رانا لویزا میر ہادی کی نیند، سکون، چین برباد کرنے والا لوٹ آیا تھا، تو یہاں نیند کس کم بخت کو آنی تھی؟ تبھی وہ لاؤنج تک آئی، مگر کھڑکی سے یہ مناظر دیکھ کر جی جان سے جل کر راکھ کا ڈھیر ہوئی تھی۔ تبھی بے آواز آنسو بہاتی پھر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ رانا میر ہادی گاڑی لے کر نکلا۔ بابا جانی، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ زارون نے کہا۔ یہ سیکرٹ ہے میرا، زارون بیبی کا اور چھوٹی ماما کا، پرومس کرو کسی سے شیئر نہیں کرو گے۔ اوکے، پرومس۔ زارون نے بڑوں کی طرح سمجھداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ بخت کا کلیجہ اس وقت منہ کو آنے کو تھا جب آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی کورٹ کے باہر کھڑی کی۔ اس نے زارون کو دیکھا جو ہینڈ فری لگائے موبائل میں کارٹون دیکھنے میں مگن تھا۔ کیا میر ہادی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ بختیور گھگیا گئی۔ گول گپے کھانے، بندہ کورٹ کیوں آتا ہے؟ میرج کرنے، میر ہادی نے اطمینان سے کہا۔ بخت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کس کی میرج؟ بخت کا ہاضمہ خراب ہونے لگا۔ تمہاری؟ میر ہادی کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ کس سے؟ اب ڈیورس دے کر دوبارہ تم سے میرج کرنے سے رہا، اسی سے کروا رہا ہوں جو تم سے میرج کرنے کے لیے اتنا اتاولا ہو رہا ہے کہ میرے پیچھے تمہاری ڈیورس لینے کے لیے امریکہ تک جا پہنچا۔ میر ہادی نے بخت کے سر پر بم پھوڑا۔ بخت کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میر ہادی ماسک پہن کر گاڑی سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھا۔ تبھی افرا سیاب کی گاڑی ان کی گاڑی کے پاس آ کر رکی اور وہ خوبرو شخص ہونٹوں پر دل فریب مسکان سے جائے گاڑی سے باہر نکلا۔ بخت کا تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ یہ تم پر کیوں سکتہ طاری ہو گیا اسے دیکھ کر، یا خوشی میں؟ میر ہادی نے صاف اسے چھیڑا تو بخت کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ شرم کے مارے اس میں سما جائے۔ میر ہادی کے پرزور اصرار اور دھمکی پر اسے گاڑی سے باہر آنا پڑا۔ افضل بھی حیران سا گارڈ کے ساتھ ایک جانب ہو کر کھڑا تھا۔ تبھی افرا سیاب مسکراتے ان کے قریب آیا اور ہادی کے سامنے اسے بے شرموں کی طرح سرتاپا گہری نگاہوں سے دیکھے گیا۔
कैसी हो? ये सब क्या है सयाब? वक्त ने दांत कचकाए जैसे दांतों के नीचे सयाब की गर्दन हो। बताया तो था कई मर्तबा वक्त इश्क है, उसने ढीठों की तरह मुस्कुराते दिल फेंक अंदाज में कहा तो मीर हादी कहकर लगाकर हंस पड़ा। जबकि वक्त ने हाथ में पकड़ा हैंड बैग ही सयाब के सर पर बचाकर इसे होश दिलाने की कोशिश की। अब चलो अंदर के, इधर ही सारा हिसाब किताब बेबाक करना है। मीर हादी ने फुर्तीली दिखाई। सयाब को तो कोई फर्क ना पड़ा, जबकि वक्त पर तो घड़ों पानी गिरा था। जल्दी से कदम अंदर बढ़ाई। यह आपकी मिसेस टोबी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं अफरा सयाब? मीर हादी की जुबान में फिर से खुजली हुई। वक्त को अब साफ पता चल चुका था, ये दोनों जानबूझकर उसकी जाल हनकार करने पर तुले हुए हैं। आखिर वो तंग आकर रो ही पड़ी। वो दोनों बौखला गए। वक्त दिमाग ख़राब है जज साहब, क्या सोचेंगे, हम तुम्हारे साथ शायद ज़बरदस्ती कर रहे हैं, खामोश हो जाओ। काफ़ी चुप करवाने के बाद भी जब उसने अपना राग बंद ना किया तो सयाब झुंझला कर बोला, अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी खेल तमाशों के बाद ये नेक काम सर अंजाम पाया गया। और वक्त मोहतरमा, इतने कठिन इंतज़ार, इतनी तवील मुसाफत और दर्द कठिनाइयों के बाद अफरा सयाब का वक्त ठहरी। मुस्कुराहट अफरा सयाब के लबों से जुदा नहीं हो पा रही थी। वक्त भी शर्माई लजाई सी थी, तभी जल्दी से आकर गाड़ी में सारों के पास आकर बैठ गई। कहा मोहतरमा, जाओ अपने शोहर के साथ, अब तो हमारी जान छोड़ो। मैं मीर हादी ने मसनूई उकताहट से कहा। सयाब ने दूसरी जानिब रुख फेंककर मुस्कुराहट दबाई, जिससे साफ जाहिर था कि वो भी इसे हिरासा करके हिस्स उठा रहे हैं। मीर हादी, वो हस्बे मामूल फिर खौफ के मारे मरने वाली होगी तो वो दोनों कहकर लगाकर हंस पड़े। वक्त का दिल किया इन दोनों के ही सर फोड़ दे। इस वक्त को कोसा जब वो इन दो फिरौनों के हत्थे चढ़ गई थी। फिर उन्होंने लाख जतन किए, मगर वो जो रूठ कर खामोश हुई, बोल कर ना दी। ज़ारून के बहाने आइसक्रीम भी खाई और काफ़ी घूमे फिरे भी, मगर अफरा सयाब वक्त के मुंह पर नो लिफ्ट का बोर्ड देकर दिल महसूस करके रह गया। एंड पर मीर हादी जब इन्हें लिया हवेली के अंदर आने लगा तो अफरा सयाब ने मुंह पर हाथ फेर कर उससे एक एक बदला लेने की धमकी का इशारा किया, मगर वो साफ उसे मुंह चढ़ाकर कॉलर झाड़कर शान से गाड़ी में सवार होगी, जैसे कह रही हो, मेरी निकली जुबान चुप पड़ती नहीं, चाहे मार चाहे कूट मैं भी डरती नहीं। वो हवेली लौटे तो वक्त गाड़ी से बाहर निकली। ज़ारून गाड़ी से निकलकर अंदर भाग गया। वक्त मीर हादी के सामने आई। शुक्रिया, शर्माते हुए कहा। मगरो लथो, यानी कि जान छोड़ो। मीर हादी ने जानबूझकर छेड़ा और हाथ जोड़े और कहकर लगाकर हंस पड़ी। और वो अंदर जले पैर की बिल्ली बनी पूरी हवेली में भटकी आत्मा बनी घूम रही थी, फिर एक मर्तबा जैसे जलकर भस्म हुई थी। हादी, वो देख रही है हमें और कुछ और समझ रही है, वक्त ने कहा, जिसे लाउंज की विंडो में उसका आंचल साफ नजर आ रहा था। शायद इसे फर्क ना पड़े। वो गहरी अजियत और दुख से बोला, शायद अपनी मोहब्बत की जानिब से कुछ ज़्यादा ही मायूस था। वो जाते वक्त भी हमें देख रही थी, वक्त ने कहा, और मुझे लगता है वो जेलस हो रही है। तब तो ये खुशी की बात है और अच्छा साइन है मेरे लिए, जैसे मैं उसके साए पर किसी का साया भी बर्दाश्त न करूँ। काश वो ऐसी ही मोहब्बत मुझसे करे। मीर हादी के लहजे में हसरतों का कयाम था। वक्त को अफसोस हुआ। पुरतकल्लुफ़ डिनर का अहतमाम किया गया। सब टेबल पर मौजूद थे। काफ़ी रौनक और हल्ला गुल्ला था। आज तो वक्त भी चिड़िया बनी चहचहा रही थी। बात बात पर कहके लगाए जा रहे थे, मगर इनमें से एक वजूद था जो बेचैन सा था। मोहब्बत ने घुटन सी बनकर जिस्म में सुइयां सी चुभो डाली थी जैसे। तभी लवीज़ा ने जल्दी खाने से हाथ खींच कर उठने लगी। अरे बेटा, सही तरह खाना तो खाओ, पहले इतनी कमज़ोर हो, डॉक्टर ने भी डाइट का ख्याल रखने को बोला है। मुमताज़ बेगम ने उसे उठते देखकर टोका। अम्मी, मेरा पेट भर गया है, लवीज़ा ने आहिस्ता से कहा। ये आजकल के बच्चियों का पेट होता है या माचिस की डिबिया जो 2 निवालों में भर गया? अरे बहू, पहले इतनी कमज़ोर हो, ज़रा खाओ पियो जान बनो, तभी तो आगे बच्चे पैदा कर पाओगे। और मुझे तो जल्द ही खुशखबरी सुननी है। हमें ज़ारून का भाई या बहन चाहिए। क्यों ज़ारून? अम्मा सही सबके सामने चमक कर बोली। लवीज़ा को छुपने की जगह नहीं मिली थी। मीर हादी को खामखा पानी पीते अछूत लगा था। लवीज़ा जल्दी से अपने रूम में आई थी और अंदर आकर ही सांस लिया था। एलो, शर्मा गई। अम्मा साई ने फिर से शोशा छोड़ा। वक्त ने छेड़ने के अंदाज में मीर हादी को देखकर आईब्रोज कही। मीर हादी ने उसे घूरा। डिनर हो चुका तो सब लाउंज में बैठकर खुशगपियों में मसरूफ थे। वक्त हादी को छेड़ती रही। इसे क्या मालूम था कि आज की शाम तो इस पर भी भारी है। कोई उसके कस्से बल निकालने की फुल प्रूफ प्लानिंग किए बैठा है। लवीज़ा ने कमरे में आकर अपनी कनपटियाँ सहलाई थी। मोहब्बत ने सीने में जलन की सूरत सांस ही अटकाई हुई थी। जब वो पागलों की तरह पीछे पीछे फिरता, हर दम हर दम घुटता था, और अब जब इसने उसके हाल पर उसे छोड़ दिया था, उसकी मनमर्जी को अहमियत दे रहा था, मगर लवीज़ा की दांस में वो इसे इग्नोर कर रहा था, तो अभी वो बुरी तरह चिढ़ रही थी, तड़प रही थी, बेजार हो रही थी, इधर उधर चक्कर लगाते हुए मुसलसल दांत कचका रही थी। कड़वे करेले कहीं के, जानबूझकर कर रहे हैं ना ऐसे, आगे समझते क्या है अपने आप को? मैं भी देखती हूँ कब तक इग्नोर करते रहेंगे मुझे। वो धनधनाती ड्रेसिंग की जानिब गई। वडेरा जी इतना दिमाग घुमा चुके थे कि अपना आरामदाह सूट निकालने की बजाय ब्लू कलर का ड्रेस निकाला। फिरोजी कुर्ती, ब्लू बलों वाली नीली शलवार और ब्लू और फिरोजी कलर कॉम्बिनेशन का दुपट्टा लिए वॉशरूम में घुस गई।
اچھی خاصی خنکی تھی مگر ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر کھولتا دماغ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ شاور لے کر باہر آئی اور گیلے کمر سے نیچے تک جھولتے بال ڈرائر سے سکھانے کی بجائے یوں ہی برش پھیر کر کھلے رہنے دیے۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا جسے اوڑھنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ میر ہادی زارون کو گود میں اٹھائے روم میں داخل ہوا تو بے تحاشا چونکا، بلکہ اپنے بالکل سامنے اس اپسرا کے دو آتشاہ حسن کو دیکھ کر چاروں شانے چوت ہوا تھا۔ ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ یوں ہی سے دیکھتا بیڈ تک آیا، جبکہ لویزا ایک پرحدت نگاہ خود پر سر تا پیر محسوس کی تو روح تک سرشار ہوئی تھی۔ اوہو، آئے بڑے اگنور کرنے والے۔ دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر خود کو داد پیش کی۔ ماما آپ ریڈی ہو رہی ہیں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ زارون نے ماما کی اٹینشن سیک کرنے کی ہانڈی بیچ چوراہے پر پھوڑی تو وہ بری طرح گڑبڑائی۔ زارون، دودھ پیا آپ نے؟ اور ابھی میڈیسن بھی لینی ہے؟ وہ دوپٹہ اٹھا کر کچن میں ہی بھاگ گئی۔ میر ہادی اس کی حرکتوں پر گہرا مسکرایا۔ ایلو جان کا یوں اس کی توجہ حاصل کرنے کا جتن اسے روح تک سکون پہنچا رہے تھے، مگر جب تک اب وہ خود اس کی جانب قدم نہیں بڑھائے گی وہ بھی اس کے قریب نہیں جانے والا۔ لویزا کچن میں واپس آئی تو زارون کو میڈیسن دی اور دودھ پلایا۔ چلو سو جاؤ چمپ، میر ہادی نے کہتے زارون کو لٹا کر اس پر کمفرٹر درست کرتے بیڈ سے اٹھنا چاہا جب زارون جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بابا آپ ہمارے ساتھ نہیں سوئیں گے؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ میر ہادی نے ایک نگاہ لویزا کی جانب دے کر جو زارون کے ساتھ بیٹھی بری طرح انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اوکے میں یہیں سوؤں گا، چلو اب جلدی سے اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کرو، میر ہادی کہتے زارون کے قریب نیند دراز ہوا اور وہ تینوں ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ بابا ایک کوسچن پوچھنا ہے آپ سے، زارون نے کہا۔ زارون پلیز سو جاؤ۔ لویزا کو یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں کوئی اور ہی پول پٹی نہ کھول دے۔ ماما مجھے نیند نہیں آ رہی نا، اس نے منہ بنایا۔ اوکے پوچھو، میر ہادی نے مداخلت کی اور سلجھو انداز اپنایا۔ بڑی دادو بول رہی تھی نا کہ زارون کا برادر یا سسٹر آئے گی، تو وہ کب آئے گی؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ لویزا نے گڑبڑا کر ان کی جانب سے مخالف سمت کروٹ بدلی، جبکہ میر ہادی گہرا مسکرایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ کاش وہ بول سکتا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ تمہاری ممی نے بھی چاہا۔ میر ہادی نے زارون کو بہلایا۔ اللہ تعالیٰ کب چاہیں گے؟ پھر سوال آیا۔ لویزا کو سانپ سونگھ گیا۔ ہاں، مگر میر ہادی کے جواب بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ کیوں؟ میر زارون کیوں پوچھ رہا ہے؟ جب میر ہادی کو کوئی جواب نہ سوجا تو پوچھ بیٹھا۔ سب کے برادر اور سسٹر ہیں، میرے فرینڈز کے، ایک زارون کے نہیں ہے، مجھے بھی چاہیے نا۔ زارون نے سر پر ہاتھ مار کر اپنا مسئلہ بتایا۔ او اس لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگو نا کہ تمہیں جلدی جلدی برادر یا سسٹر دے دیں، میر ہادی نے مسکراتے لویزا کی پیٹھ کی جانب دیکھ کر کہا۔ او ہاں میں دعا مانگوں گا یا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر خود لے آؤں گا۔ زارون، لویزا نے تڑپ کر کروٹ بدلی۔ میر ہادی بھی زارون کی بات پر اسے ٹوکنے والا تھا، مگر اس سے پہلے ہی لویزا چیخ اٹھی۔ چپ کر کے سو جاؤ زارون، نہیں تو پنش کروں گی، سمجھے؟ لویزا نے اسے ڈانٹا۔ اس نے ناراض ہو کر میر ہادی کے سینے میں منہ دیا۔ نگاہوں سے نگاہیں ملی، دونوں نگاہوں میں ہی شکوے گلے تھے۔ لویزا نے نگاہیں چڑھائی اور پھر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ میر ہادی نے زارون کی پیٹھ تھپ تھپائی اور وہ جلد ہی گہری نیند میں سو گیا، مگر دو وجود تھے جن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ زارون کو نرمی سے تکیے پر شفٹ کرتا اٹھ بیٹھا۔ وہ بھی کون سا سوئی تھی، سانس روکے اس کے ہر عمل نوٹ کر رہی تھی۔ میر ہادی نے اس کی طرف مڑ کر پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک سرد سی آہ بڑھی، پھر بے اختیار بے لگام ہونے سے بہتر تھا یہاں سے فارم ہاؤس یا ڈیرے پر ہی چلا جائے۔ بختاور سے کچھ پیپر سے متعلق بھی ڈسکس کرنا تھا، تبھی آہستگی سے اٹھا، اپنی الماری میں رکھے گئے پیپرز نکالے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ لویزا جھنجھلا کر اٹھی، اسے جاتے دیکھا، دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرتے بے مول ہوئے تھے۔ اس نے تکیے میں منہ دے دیا، دل اس بے مہر کی کچھ ادائیوں پر پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اوہو، اب میری کیا ضرورت؟ شاید ہر ضرورت اب وہ پوری کر رہی ہو۔ یہ سوچ آتے ہی بے آواز پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ سب کچھ برداشت تھا، یہ کہاں برداشت تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھے؟ قریب جانا تو دور کی بات، ماہی بے آپ کی طرح تڑپتی رہی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ زارون اٹھ بیٹھا۔ ماما بابا کدھر ہیں؟ آ جائیں گے زارون، سو جاؤ پلیز۔ لویزا نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے اسے تسلی دی۔ نو نو ماما، مجھے تو بابا چاہیے، وہ ضد کرنے لگا۔ زارون پلیز، آ جائیں گے، سو جاؤ، لویزا جھنجھلائی۔ اب اگر وہ بے وفا بے وفائی پر اتر آیا تھا تو وہ کیوں اپنا آپ اس پر ظاہر کر کے اپنے آپ کو بے مول کرتی؟ زارون رونے لگا۔ لویزا نے بے بسی سے زارون کو دیکھا، پھر تنگ آ کر گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل کر آخر بخت کے دروازے تک گئی۔ میر ہادی بخت کے روم میں آئے تو وہ جاگ رہی تھی۔ جاگ رہی ہو؟ میر ہادی نے کہا۔ ہاں، بخت صوفے کی جانب آئی۔ خوشی کے مارے؟ میر ہادی نے چھیڑا۔ جی نہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا میرا انتظار کرنا، تبھی جاگ رہی ہوں، وہ تڑک کر بولی۔ ہاں تو تمہیں حویلی سے امریکہ دفع کرنے کی فل پروف پلاننگ جو کرنی ہے، اسی لیے ان پیپرز پر سائن لینے تھے۔ ویسے بھی میری بیوی خام خواہ جل جل کر اپنے جسم کا آدھا خون جلا چکی ہے، اس سے پہلے زیادہ دبلی ہو تم حویلے سے 9 2 11 ہو جاؤ۔ میر ہادی نے ایک سر سی سانس بھرتے ہوئے بتایا تو وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑی۔
ابھی وہ پیپر ٹیبل پر بکھیر کر کچھ ضروری ڈسکس کر رہے تھے کہ ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ دوسری دستک پر میر ہادی نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے سے پا کر اس کی لال سرخ سوجی آنکھیں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ بابا، زارون نے میر ہادی کی جانب اپنی باہیں پھیلائی۔ میر ہادی نے زارون کو اپنی گود میں بھر لیا۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا، مگر یہ کسی طور پر مان ہی نہیں رہا تھا۔ آپ لوگوں کا اسپیشل ٹائم برباد ہو گیا۔ کافی چبھتا ہوا سا لہجہ تھا لفظہ کا۔ میر ہادی کو سوئیاں سی چبھی، وہ جھٹکے سے جانے لگی کہ تبھی لیزا کی کلائی میر ہادی کی وحشی سے گرفت میں آئی۔ کیا مطلب ہے ڈسٹرب؟ اسپیشل وقت؟ اس بکواس کا مطلب رانا لویزا میر ہادی، وہ ایسکی سے پھنکارا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لویزا نے ایک تیکھی نگاہ کمرے کے اندر دوڑائی۔ ٹیبل پر کچھ پیپرز بکھرے ہوئے تھے، ان کے سامنے بیٹھی بخت حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہادی، چھوڑے میرا بازو، وہ بھوکی شیرنی بنی کر رہی، مگر کاش سامنے والا اس کی خراب ہوا موڈ درست کر سکتا۔ پہلے اپنی بات کی وضاحت دو۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو، سنجیدگی سے بولا، اور وضاحت دینا چاہیے۔ آپ کو کیا؟ میں ہوتی کون ہوں جسے وضاحتیں دے رہے ہیں؟ لیو می۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی اپنے روم میں آ کر بند ہو گئی اور بے تحاشا روئی تھی۔ میر ہادی نے پیچھے مڑ کر بخت کی جانب دیکھا۔ پیپر سمیٹ دو بخت، باقی کا کل دیکھیں گے، میر ہادی نے کہا اور جانے لگا۔ اور اب آپ اس وقت کہاں جائیں گے بیبی کو لے کر؟ وہ حیران ہوئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ امی صاحب کے کمرے میں جائیں گے ہم، وہ تہجد کے لیے اٹھ چکی ہوں گی۔ میر ہادی قاعدہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ واقعی ممتاز بیگم کے روم میں آئے تو وہ جاگ رہی تھی، جبکہ میر ہادی کچھ ضروری مسائل میں گھرے مردان خانے میں ہی سو گیا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ اتنی رات کو کہاں بھٹک رہے ہیں باپ بیٹا؟ آپ کی ظالم بہو ہے نا، باپ بیٹے پر ظلم ڈھانے والی، میر ہادی نے کہتے ہوئے سوتے ہوئے زارون کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ممتاز بیگم بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میر ہادی نے ان کے گود میں سر رکھا۔ کیا ہوا؟ ایک بیوی نہیں منائی جا رہی تم سے؟ میر ہادی، شرم کرو، ممتاز بیگم نے اسے چھیڑا۔ پھر وہ سب بتاتا چلا گیا۔ بختاور کی بات پر ممتاز بیگم نے فخر سے بیٹے کو دیکھا، اس کی پیشانی چومی۔ اور اب آپ کی پاگل بہو کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ میں اسے بے وفائی کر رہا ہوں، میر ہادی نے اطمینان سے کہا۔ تو سمجھاؤ اسے، بتاؤ کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ممتاز بیگم نے کہا تو اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک مرتبہ بختاور کے پیپر کمپلیٹ ہو جائے، ویزا، ٹکٹ، سب کچھ، اس کے بعد تو سب کو حقیقت پتہ چل ہی جائے گی۔ اس وقت تک تڑپے یوں ہی جیسے مجھے اتنے سال سولی پر لٹکائے رکھا، اب ذرا اس کی باری، مجھے اس کی جیلسی اچھی لگ رہی ہے۔ دراصل میر ہادی نے شرارت سے کہا تو ممتاز بیگم نے اس کے سر پر چپڑ رسید کی۔ بہت جلد وہ بھی گہری نیند سو گئی۔ ممتاز بیگم مسکراتی وضو کرنے اٹھی تھی، تہجد میں دعائیں مانگنے کے لیے ان کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے۔ میر ہادی روم میں گیا تو اس نے ڈور لاک کیا۔ واقعی وہ صحیح چھیڑ رہا تھا۔ خوشی کے مارے نیند کس کمبخت کو آتی ہے، کب سے کوشش کر رہی تھی سونے کی، مگر سو نہ پائی۔ بالآخر جھنجھلا کر اٹھی اور مسکراتی واش روم گئی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اچھے سے فریش ہوئی، دماغ کچھ زیادہ ہی گھوم گیا تھا، تبھی کپڑے تو لائی ہی نہیں، اس لیے باتھ ٹاول لپیٹے گنگناتے باہر آئی۔ ڈریسنگ کے سامنے گنگناتے اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ اپنے آپ سے شرماتے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ ویری بیڈ، تم تو اپنے آپ سے ہی شرما رہی ہو تو میرے سامنے کیا کرو گی؟ اپنے پیچھے بہت قریب سے آواز سنائی دی۔ سرگوشی نے بخت کے پیروں نیچے سے زمین کھینچی تھی، تبھی جھٹکے سے آنکھیں کھولی، آئینے میں اپنے پیچھے کھڑے اس وجود کو دیکھا۔ ہائے! اس نے آئینے میں سے ہاتھ ہلا کر وش کیا۔ بخت اس سے پہلے حلق پھاڑ کر پوری حویلی کو جگا دی۔ افرا سیاب نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کیا اور کمر کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ لہو چھلکاتے چہرے سمیت بری طرح جھٹپٹ آئی۔ سیاب نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بخت نے اپنا آپ چھڑا کر اس کے سینے پر مکے برسائے۔ حد ہے ویسے بے شرمی کی، بے شرم ایسے کوئی کسی کو دیکھتا ہے؟ سیاب شرم کرے، وہ آہستگی سے کر رہی، اور رات کے اس پہر اسے اپنے حلیے پر شدید جھنجھلائی تھی وہ۔ سیاب نے اس کی کلائیاں تھام کر اسے اپنے سینے پر رکھی تھی اور اس کے کمر پر ہاتھ رکھے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس رات کو؟ گولڈن نائٹ۔ لوگ بے شرم ہو ہی جاتے ہیں اور بے شرمی پر اتر ہی آتے ہیں۔ کیا لینے آئے ہیں آپ یہاں؟ سوال پوچھ کر احساس ہوا کہ کس قدر بیتوقع سوال پوچھ بیٹھی، پوچھ کر خود ہی شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ تھوڑے سے پیار کا سودا کرنے آیا ہوں تم سے، کچھ ضروری پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں، وہ بے حد شرارتی لہجے میں بولا۔ ویسے کچھ لوگ دن میں بہت شوخے ہو رہے تھے، انہی کے کس بل نکالنے آیا ہوں۔ رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے، انداز بدل گیا تھا، نگاہیں بدل گئی تھی، رشتہ بھی تو بدل گیا تھا۔ بخت کی روح فنا ہوئی۔ سیاب پلیز، وہ روحان سی ہوئی، نگاہیں جھکا کر التجا کی۔ کیا سیاب؟ تمہارے انتظار نے 32 سال کا بوڑھا بنا دیا اور خود تم 27 سال کی بوڑھی بن گئی، اب تو ذرا سا رومانس بکھارنے دو، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا میں آپ کو بوڑھی نظر آتی ہوں؟ بخت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نہیں فی الحال، بلکہ کم از کم آج کی رات نہیں لگ رہی۔ لہجے کی گمبھیرتا نے بخت کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سامنے والے کی نگاہیں بھٹک کر ان جھکی پلکوں کی معصوم سی لرزش میں الجھی تھی، تبھی ذرا سا جھک کر ان پلکوں کی لرزش کو چوم کر محسوس کیا۔ سیاب، وہ کسمسائی، لبوں پر انگلی رکھی گئی اور گداز لبوں کی نرماہٹ کو انگلیوں کے پھوڑے سے محسوس کیا۔ افرا سیاب نے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے ایک ایک نش کو عقیدت و احترام سے چوما تھا۔
آج وقت کو معلوم ہوا چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصورت، مسحور کن اور دل فریب تھا۔ چاہے دیر سے ہی صحیح، اپنی غلطی کا ازالہ جب کیا تو اب قسمت بھی مہربان ہوئی تھی۔ اس کے لمس میں شدت تھی، محبت و عقیدت۔ وقت کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ پتہ نہیں چلا کب خوشی اور شکر کے آنسو آنکھوں سے جاری ہوئے تھے۔ سیاب کو جب اس کے چہرے پر نمی سی محسوس ہوئی، وہ تڑپ کر اس سے دور ہٹا۔ وقت کیا ہوا میری جان؟ سیاب پوچھ بیٹھا۔ آئی ایم سوری اگر میری کسی عمل سے تمہیں تکلیف پہنچی ہوں۔ وقت میں بالکل تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ شرمندہ سا ہوا تھا، اسے لگا شاید اس کی بے اختیاری پر وہ ہرٹ ہوئی ہو۔ وہ جانے لگا جب وقت اس کی پشت سے لپٹی تھی اور پھر آنسو بہانے لگی۔ وہ اسے سمجھ کر مسکرایا۔ او تو یہ بات ہے ڈیئر وائفی پیچھے مڑ کر اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لٹا کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ دھیمے سے، بہت نرمی اور محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سو جاؤ وقت، وہ دھیمے سے بولا۔ گہری رات، نیند سے بوجھل آنکھیں اور روح تک میں اترتا سکون، من چاہے ہم سفر کی پناہوں کی حصار میں مقید وہ نیند کیوں نہ مہربان ہوتی۔ وہ جلد ہی گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ افرا سیاب مسکرایا، نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھ کر ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی اور وہاں سے چلا آیا۔ دن بوجھل سا تھا۔ میر ہادی اس کا سارا دن اکھڑا اکھڑا رویہ اور سوجی سرخ آنکھیں نوٹ کرتا رہا۔ وہ سارا دن میر ہادی سے جان بوجھ کر ناراض ہو کر چھپتی رہی۔ میر ہادی کا بھی سارا دن بے حد مصروف گزرا تھا۔ زمود نے جانے کس جنم کے بدلے نکالتے اس کی سیاسی ساکھ بہت خراب کر چھوڑی تھی، جو اب رانا میر ہادی بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ کچھ بچا کچا وقت پنچایت کی نظر ہو گیا۔ رات کو جب وہ تھکا ہارا حویلی لوٹا، ہر جگہ اس دشمن جاں اور قلب سکون کو ڈھونڈا تھا۔ آخر کچن میں وہ زارون کا دودھ بناتی نظر آئی تھی۔ اشارے سے خادمہ کو وہاں سے جانے کا کہا تو وہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ ایک کپ کافی کا ملے گا ایلو؟ شدید سر درد ہے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اوہ شکر ہے، نک نیم تو یاد ہے محترم کو۔ کافی بھی اپنی وقت کے ہاتھ کی پیے۔ وہ دل ہی دل انگارے چباتی رہی۔ چپ چاپ دودھ چولہے پر ڈھک کر کافی پھیرنا شروع کر دی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں گم ہوا تھا۔ وہ اپنی پیٹھ اور وجود پر اس کی نگاہوں کی تپش شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ تھک چکی تھی، دل و دماغ کی یہ جنگ لڑتے لڑتے نڈھال سی بے جان سی ہونے لگی تھی۔ اب تو جیسے یوں چاہتی تھی کہ خود کو محبت کی آغوش کے سپرد کر دے، کہ وہ اس کا ہر درد، ہر جلن اور ہر غم اپنے پوروں سے چن لے، اس کا ہر درد کا مداوا کر دے۔ لویزا نے کافی اس کی جانب بڑھائی، سرخ خمار آلود نگاہیں میں جیسے برسوں کی تھکن تھی۔ میر ہادی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، وہ فوراً سے پہلے نگاہیں چرا گئی، مگر ہاتھ بری طرح کانپے تھے۔ میر ہادی نے جلدی سے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما، دوسرے ہاتھ سے کپ تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا ہے لیسا، بتاؤ مجھے، کیا چیز ڈسٹرب کر رہی ہے تمہیں؟ شیئر کرو مجھ سے۔ کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے کہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، بھرائی آواز میں بولتی وہ ہاتھ چھڑاتی زارون کا دودھ کا گلاس اٹھا کر روم میں چلی گئی۔ میر ہادی نے ایک سرد سی آہ بھری، اس کے پیچھے ہی روم میں چلا گیا۔ آج زارون کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ سارا دن روم میں ہی میڈیسن کے زیر اثر سو رہا تھا، اب میر ہادی کو دیکھ کر اچھل کر اٹھا تھا۔ بابا جانی، کیسی طبیعت ہے چیمپ؟ میر ہادی اس سے لپٹا۔ فائن بابا۔ لویزا نے اسے دودھ کے ساتھ میڈیسن دی۔ وہ تینوں لیٹ گئے۔ زارون آج نڈھال سے جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب میر ہادی ان دونوں کے پہلو سے اٹھا۔ لویزا بھی بے تحاشا جھنجھلا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ واٹس رانگ ود یو؟ آپ کا یہ لاڈلا ابھی کچھ دیر میں اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور آپ کا پوچھے گا، مجھے پھر اسے لے کر ادھر آنا پڑے گا اور خواہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یا اسے اپنے ساتھ لے جائیں یا لیٹ جائیں ادھر ہی، مجھے کسی کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ جذبت سی ہوتی اپنا سارا غبار نکالنے لگی۔ تم نے کل بھی یہی ڈسٹرب لگا رکھا تھا ایلو جان، خیریت تو ہے نا؟ جانتی ہو نا کیا بات بول رہی ہے، کس سے الجھ رہی ہوں؟ وہ ایبرو چکا کر کہتا اسے وارن کر گیا۔ 2-3 قدموں میں ہی اس کے سر پر پہنچا۔ لویزا ذرا سا خوف کھا کر خود میں سمٹی، مگر سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ باز نہیں آئی تھی ٹونٹ کرنے سے۔ اچانک ہی میر ہادی نے اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹا تھا، اسی پوزیشن میں اسے جھٹکے سے تکیے پر گرایا، ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکایا، خود اس کے گداز لبوں کو اپنی شدت بھری دسترس میں لیا۔ برسوں کی تشنگی تھی، خود کو سیراب کرتے وہ بھول گیا تھا خود سے کیا کیا وعدے کیے بیٹھا ہے، اور وہ جو اس اچانک افتاد پر سنبھل نہیں پائی تھی، اس کی شدت سہتے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ لویزا نے اپنی مٹھیوں میں ستمگر کی شرط دبوچی تھی، وہ نرمی سے پیچھے ہٹا۔ لویزا بند آنکھوں سمیت اپنی اتھل پتھل ہوئی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ دلچسپی سے گہری نگاہوں سے اس کے بھیگے لب اور لہو چھلکاتا چہرہ دیکھتے رہا۔ سچ سے زیادہ تم کڑوی ہو ایلو جان، اسی لیے مجھے کڑوی چیزیں اپیل کرتی ہیں، وہ بھی ابھی تک۔ بھاری گمبھیر لہجہ تھا۔ لویزا کی سانسیں اٹکی تھیں۔ ہادی نے اپنے لبوں سے اس کی بیوٹی بون کو چھوا۔ اف یہ خوشبو ایلو جان، جس کا ایڈکٹ ہوں میں، اور یہ لہو منہ لگا ہوا ہے اس دیوانے کے، تمہارے معاملے میں کتنا بے اختیار ہے یہ دل، بھول گئی ہو یا یاد کراؤں؟ اسی لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں پھر کوئی گستاخی نہ کر بیٹھوں۔ کہتے کان کی لو کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹا۔ لیزا اپنی جگہ سے ہلکا سا اچھلی
اور روح تک ہل چکی تھی۔ میر ہادی کہتے پیچھے ہٹا۔ اسے اپنے ہر عمل سے باور کروا کر اچھی طرح بتا دیا تھا کہ اس کمرے میں ہر رات کیوں چلا جاتا ہے۔ لویزا نے آنکھیں کھولی اور اپنا احساس اس کے وجود پر چھوڑ کر جا چکا تھا، جس احساس کو جھٹکنا اور اس سے پیچھا چھڑانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کڑوے کڑیلے کہیں کے! لویزا نے پھر پسلیوں سے سر پکڑا، دل سے تنگ آ کر تکیے میں منہ دے دیا۔